چھوٹے بچوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ بڑوں کے احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے چیئر خالی کر دیں، کیونکہ باہر میں دیکھ رہا ہوں کافی سارے ہمارے دوست احباب بے ریچ راستے میں کھڑے ہیں۔ بچوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ چیئر ان کے لیے خالی کر دیں۔ کوئی گل نہیں۔ اقتدار مطابق باسی اس جساگاہ کے اندر تشریف لائیں تو ان کا بلانہ استقبال کیجیے۔ اقتدار مطابق باسی کچھ دیر کے بعد کچھ لمحوں کے بعد جساگاہ کے اندر ایک کی شکل میں پہنچنے والے ہیں۔ تمام دوست احباب جو راستے میں کھڑے ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ رستہ چھوڑ دیں۔ کون؟ سردار مدار عباسی کچھ دانوں میں اسٹیج پر تشریف لانے والے ہیں۔ ہم سردار مدار عباسی تو دل کی عطا گلیوں سے اس جساگاہ کے اندر خوش آمدید دیتے ہیں۔ ویڈیو نہ بنا۔ ایک دفعہ پھر میں اپنے اور ان کے ساتھ شمولیت اختیار کی ہے۔ ان میں جناب فضل رحمان عباسی صاحب، ترمدیت راجہ سرور صاحب، شبران صاحب، پرویز عباسی اینڈ برادر، حاجی فراز صاحب، جناب اختار صاحب ترمدیاں، ان لوگوں نے مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کی ہے۔ ان کے لیے تعلیم۔ اب میں صرف 5 منٹ کے لیے دعوت خطاب دوں گا PMLN یوتھ ونگ کے جنرل سیکرٹری وقاص عباسی کو، تو انتہائی مختصر وقت میں اپنا مدعا بیان کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
صدر پاکستان قائد جمہوریت سردار مہتاب احمد خان عباسی صاحب، مسجدین علاقہ مسلم لیگ نون کے سینئر قیادت بلوچ جون سنگھ کے شیر جوان، احمد صاحب کے جشن آزادی مبارک، گزشتہ عید مبارک۔ ٹائم بہت کم ہے، اس لیے مختصر سے 2-3 باتیں کروں گا۔ سردار مہتاب صاحب 26-27 سال سے یہاں پہ ہیں۔ آج میں بات آپ لوگوں کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ یہ وہ یونین کونسل ہے۔ اگر سردار سامنے کسی ایک شخص کو سردار سے بجاؤ، یہ ان شہروں کی یونین کونسل ہے جس میں سردار مہتاب کے ہر فیصلے پر لبیک کہا ہے۔ اور میں آج قائد جمہوریت سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آج سے پہلے ہر یونین کونسل کو کی فراہمی کی گئی یونین کونسل یونین کونسل ہے جس کو فیصلے دیے گئے کام تو بہت زیادہ ہوئے لیکن اس حساب سے نہیں ہوئے، 2000 کام ہوئے ہیں لیکن آنے والے 5 سال خدا آپ یونین کونسل بلاٹ کو نوازیں۔ بلاٹ کے ترقیاتی کام جو روزہ کتنی ہے جو بھی کام ہے وہ میری ان سے گزارش ہے کہ خدا را جو یونین کونسل بلاٹ کی سینئر قیادت ہے ان سے بھی میں کہتا ہوں کہ بلاٹ کے ترقیاتی کام ہائی پرائرٹی سے کیے جائیں۔ اور آج اس پروگرام کا تمام تر کریڈٹ سابق ناظم یوسف بلاٹ جو انتہائی ہر آدمی ہے جس کی ایمانداری کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ اتحاد میں نواسی قدر ڈسٹرکٹ کا تباہ دوستان نواسی نبی نواسی فتح نواسی اور یوسف کے جوانوں کے نام کرتا ہوں۔ اور میری آپ سے ایک بات ہے جو آپ کو میں بتا دینا چاہتا ہوں، انڈیا یوسف پبلک سیکریٹریٹ کا آج جو فتح بھی ہوا ہے اس کی چیکنگ ریس کی گئی، اس چیکنگ کے اوپر ایک نام لکھا ہوا تھا صدیق اکبر مسجد، اس کے اوپر ایک لفظ لکھا ہوا تھا یا اللہ مدد۔ میرے پاس اس چیز کے پروف ہے کہ وہ چیکنگ PTI کے لوگوں نے بتائی ہے۔ اور آپ اگر وہ انقلاب لانا چاہتے ہیں تو کس چیز کا انقلاب ہو؟ اللہ کا نام مٹا کے انقلاب لایا جاتا ہے، اس کے صحابہ کا نام مٹا کر انقلاب لایا جاتا ہے۔ تو دین کو ووٹ ہمیں جو صحابہ کے محمود کے صحابہ کی خاطر ہم جان نچاور کر دیں گے، اگر وقت میں ہم سے ہوں مانگا ہم وقت کا دامن دے دیں گے۔ ایسے لوگوں کو ووٹ دینا ہے تو چاہے جائیں۔ ہمارا قائد جمہوریت ہے، فخر پاکستان ہے، اس میں میری آپ سے گزارش ہے کہ ووٹ کا استعمال سوچ سمجھ کے کیجیے گا۔ اور میں ان تمام شعروں کو جو سردار صاحب کو سننے کے لیے آئے ہیں میں آج ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ فاروق ریالی صاحب اور ان کی قیادت میں آنے والے جلوس اور معزز مہمانوں کو عام اس سرکار کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں۔ نمبردار اللہ جدہ صاحب کو اس سرکار کے اندر عام اس مسلم لیگ نون میں شاملیت پر دل کی عطا کر رہی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ خوش رحمت صاحب جو کہ تلاگے کی مشہور سیاسی اور سماجی شخصیت ہے، قیادت میں اسی یونین کونسل بیروٹ سے اپنی کارکنوں کی حیثیت سے اپنا سفر سیاست میں شروع کیا تھا، اور آج ایک بہت بڑا عرصہ گزرنے کے بعد جس میں وہ بہت سارے چہرے آج نظر نہیں آ رہے، لیکن آج میں اتنی خوشی محسوس کرتا ہوں کہ وہ اشراف جو آج تو یہاں سے چلے گئے لیکن انہوں نے پیچھے بھی اپنا وہ احساسہ چھوڑا کہ آج میں کمی محسوس نہیں کر رہا ہوں۔ آپ کو خراج میں اس سوال سے آپ کو خراج تحسین پیش جناب والا میرے قائد، مجھے چونکہ ٹائم بہت چھانٹ دیا ہے، میرے بارے میں بہت کچھ کہا جاتا ہے، کہا گیا ہے اور کہا جا رہا ہے۔ آج دیکھ لیں میں اسی اپنے کمانڈر کی کمانڈنگ میں ایک کارکن کی حیثیت سے آپ کے سامنے ہوں اور انشاءاللہ رہوں گا۔
دیکھ لینا بہت سارے لوگ یہاں باتیں بنا کے چلے جاتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں. میں وہی کارکن ہوں، آپ کا ساتھی ہوں. جہاں آپ آنسو گرائیں گے میرا وہاں خون گرے گا، جہاں آپ پانی لے لیں گے میں وہاں خون اپنا پیش کروں گا. لیکن اس شخص کی قیادت پہ مجھے ناز ہے. میرے بھائیوں، میں کوئی اتنا مقرر نہیں ہوں، میں کوئی اتنا بڑا آدمی نہیں ہوں، لیکن ایک بات آپ کو ضرور کہتا ہوں کہ لوگوں، آپ کے دل میں سے اس شخص کی محبت کو ہٹانا اور ان سے لاکھ پاروں کا رہنے والوں کے دل سے اس شخص کی محبت کو نکالنا نہ میرے بس کی بات ہے نہ اور کسی کے بات کے نہ کوئی کر سکتا ہے. ایک بات کو میں بڑا حیران ہوں، میں بڑا پریشان ہوں کہ میں نے جناب کی قیادت میں 1985 سے سیاسی کارکن کی حیثیت سے کام شروع کیا. میں یہ اچھا بارے میں لوگ پھول لائی تو بنا کیا بنی گیا. مجھے آج تک اس بات کی سمجھ نہیں آئی. میرے کام نے ہمیں آبادار کی بتیاں آج تک مجھے اپنے آبادار بناؤں، لیکن میرے گھر کے لوگ 3 سال لگا کر آج انسپیکٹر بن گئے. مجھے سمجھ نہیں آتی یہ کون سی سیاست ہے اور یہ کون سی پارٹیوں کی پختگی ہے. آج وہ پھر رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، وہ دیکھ چکے ہیں، لیکن انشاءاللہ میں آپ کو اسٹیج پہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں وہ یہاں آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمارا اس علاقے میں بہت کچھ ہمارا احساس ہے، ہمارے پاس بہت ووٹ ہے، لیکن اللہ کی قسم ہم وہاں سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس ہے جو آج آپ نے حقیقت سامنے کر دیا ہے. تو میں انشاءاللہ میں بہت خوش ہوں. مجھ سے آج تھوڑی سی پابندی دیا میرے دوستوں کی طرف سے کہ آپ کبھی کبھی جذباتی تقریر کرتے ہیں تو اس میں کچھ خرابیاں بھی آ جاتی ہیں، لیکن میرے بھائیوں میں نے کبھی بھی جذباتی تقریر اس لیے نہیں کی کہ مجھے سردار صاحب مجھے کریڈٹ دے یا مجھے کوئی سبسڈ کر دے. خدا کی قسم جب بھی بولا ہوں اس لیے بولا ہوں کہ میرے دل کی وہ آواز ہوتی ہے. آج آپ نے مجھے نہیں اس پورے سرکل کو اس ورکر کنونشن میں خرید لیا اور آپ نے ہمارے لیے ایک راہ متعین کر لی، اور انشاءاللہ کل کو میں بھی ایسی ہم بھی یونین کونسل پلٹ والے انشاءاللہ آپ کی طرح 9 سکت نقل ضرور کریں گے انشاءاللہ. تو جناب والا میں آپ کو بتا دوں کہ یہ گھومنے اور پھرنے والے لوگ جنہوں نے 1 سال میں 4 پارٹیاں تبدیل کی ہیں، یہ بات مت بھولیے. جو لوگ ہیڈ بیس پہ کنٹریکٹ بیس پہ اپنے کندھ پہ شولڈر پرومیشن لیتے ہیں وہ نیچے بھی اس طرح آتے ہیں جس طرح فٹ بال نیچے آتا ہے. انشاءاللہ وہ آئیں گے الیکشن سے پہلے آئیں گے، اور انشاءاللہ یہاں کہیں آ کے کسی بڑے جلسے میں ہاتھ اٹھا کے اپنے ان ساتھی کو جو اس وقت تھوڑا بہت اپنی ایڈاک کنٹریکٹ بیس پہ چلے گئے ان کے بارے میں دل میں کوئی خلش نہ لانا، وہ ادھر ہی آئیں گے اور انشاءاللہ یہاں ہمارے جشن میں شامل ہو گئے. جشن انشاءاللہ ہمارا مقدر ہے. چونکہ ٹائم بہت تھوڑا ہے جی، میں آج اسٹیج پہ ایک بات آپ سے ضرور گزارش کروں گا جناب والا کہ لوگ آپ کے احساسے کے پیچھے اس طرح پڑے ہوئے ہیں جیسے کوئی جانور پکے ہوئے کھیت کے اس میں ہوتا ہے کہ وہ مجھے ملے. لوگوں سن لو، میرا قائد یہ قوم کا احساس ہے، یہ پاکستان کا احساس ہے. اگر آج ہم یوز کر دیں گے تو خدا کی قسم کل ہمارے مقدر میں پچھتاوا ہوگا. لیکن ایک بات نوٹ کر لیں کہ یہ مجھے میرے لوگوں کو، میری قوم کو، میری برادری کو، میرے علاقے کو یہ کریڈٹ حاصل ہے کہ جب الیکشن آتے ہیں تو لوگ اپنی کینڈیڈیٹرشپ کے لیے کھلے نکالتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں وہ احساس دیا جس کے سامنے کسی کا دیا نہیں جلتا اور ہم اس کے ساتھ ہیں. سردار صاحب کی موجودگی میں ان کے بڑے میں سمجھتا ہوں وہ بڑے لوگ جو اپنی قوم و برادری اور لوگوں کی قیادت کرتے ہیں، میں ان کو آج یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جناب والا آج کے بعد ہم نے یہ تہیا کرنا ہے
کہ ہم نے نکلنا ہے اور اپنی ووٹ اور صدر صاحب کے لیے ہم نے کام کرنا ہے تاکہ ہمارے دشمنوں کے منہ پہ ایسا تھپڑ رکھی دو کہ تاکہ وہ علاقے میں نکل ہی نہ سکے. وما علینا الا البلاغ. لیکن ایک شعر میں آخر میں اگر اجازت ہو تو میں صدر صاحب کی شان میں کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میرے بارے میں بہت ساری پتہ نہیں ہے اخباریں میرے بارے میں کیا لکھتی رہتی ہے مجھے سمجھ نہیں. ایک بات میں آپ کو بتا میں شعر میں کہوں گا مانا کہ بہت عیب ہے میری ذات میں مگر مانا کہ بہت عیب ہے میری ذات میں مگر دکھتے نہیں خدا کی قسم ہم فقیر لوگ. وما علینا الا البلاغ. آپ نے یہ میسج کرنے کر دیا کہ جب تک سردار متاب کی سرپرستی ہمیں حاصل آئے جب تک سردار متاب ہماری صفوں کے اندر موجود ہے ہم کسی اور کے نکلنے کی سوچ اور وچار بھی نہیں کر سکتے. اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں مسلم لیگ یوتھ ونگ بیروٹ کے سینئر نائب صدر جناب اسد عزیز عباسی کو وہ اسٹیج پر آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. رب اشرح لی. عید مبارک اور جشن آزادی مبارک. جناب صدر آج جب میں اپنے گھر سے اس پنڈال کی طرف آ رہا تھا تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کہاں سے کروں گا اور کہاں پہ ختم کروں گا. لیکن قائد جمہوریت کو دیکھ کے وہ سب پرانی باتیں میرے ذہن میں آ گئی ہیں. آج سے 27 سال پہلے آج سے ٹھیک 27 سال پہلے جب سردار صاحب نے اپنے یوتھ ونگ کے نوجوانوں کے ساتھ اپنے رفقۂ کاج کے ساتھ جب اپنی سیاست کا آغاز کیا تو اس وقت کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ شخص آگے جا کے اتنا مقبول ہو جائے گا, یہ شخص آگے جا کے اتنا نڈر لیڈر بن جائے گا, یہ شخص آگے جا کے اتنا شہرت یافتہ ہو جائے گا کہ مسلم لیگ نون کی کور کمیٹی, مسلم لیگ نون کی مجلس شورا, مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما انہیں وزارت عظمیٰ کے لیے نامزد کریں گے. جناب صدر یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے, یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے, یہ ہمارے لیے رشک کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سردار مہتاب کو ہمارے حلقے میں پیدا کیا. آج لوگ رشک کرتے ہیں کہ کہاں سے یہ لیڈر آیا, یہ اتنا بے باک لیڈر, یہ اتنا اصول پرست لیڈر, یہ اتنا صبر و تحمل والا لیڈر کہ پاکستان کی جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں, پاکستان کی جتنی بھی مذہبی جماعتیں ہیں, اس لیڈر کی اتنی ہی عزت کرتی ہیں جس طرح اپنے کارکنان اور اپنے سیاستدانوں کی عزت کرتی ہیں. یہ آپ کے لیے اور اس علاقے کے لوگوں کے لیے ہمارے لیے فخر کی بات ہے. جناب صدر آج میں یہاں اسٹیج کے اوپر, آج میں یہاں اس پروگرام میں مسلم لیگ یوتھ ونگ کے نوجوانوں کی ترجمانی کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. میں اپنی کور کمیٹی کو, مسلم لیگ نون کے ذمہ داران کو, اکابرین کو میں یہ یقین دلاتا ہوں جس طرح ہمارے لیڈر نے, جس طرح قائد صبر و تحمل نے, قائد استقامت نے, فخر پاکستان نے جس طرح اپنی سیاسی روش کو اختیار کیا, ہم بھی ان کے نقش قدم پہ چلیں گے. صدر مجلس اور حاضرین مجلس, ہم نوجوانوں کے بہت سے مسائل ہیں. آج جن نوجوانوں کے ہاتھوں میں قلم اور کتاب ہونی چاہیے, آج جن نوجوانوں کے ذہنوں میں تحقیق کا جذبہ ہونا چاہیے, آج ان فوجی جرنیلوں نے, ان نام نہاد سیاستدانوں نے ان کے ہاتھوں میں کلیشن کوپ اور اسلحہ دے دیا ہے. جناب سچ یہ وہی مسلم لیگ ہے جس کی قیادت میں, جس کے جھنڈے تلے 1857 کی جنگ آزادی کے بعد بڑے صغیر کے مسلمان
یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے تھے کہ آخرکار ہم کس طرح انگریزوں اور ہندوؤں سے آزادی حاصل کریں گے۔ حاضرین مجلس، اس وقت مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا اور بڑے صغیر کے مسلمانوں نے قائد اعظم کی قیادت میں علی گڑھ کے نوجوانوں نے، علی گڑھ یونیورسٹی کے نوجوانوں نے، طالب علم لوگوں نے قائد اعظم کا ساتھ دیا۔ آج میں بھی سردار صاحب سے کہتا ہوں کہ اس پلیٹ فارم سے یہ جتنے بھی نوجوان میرے دوست، میرے احباب یہاں پہ موجود ہیں، اپنا ہاتھ کھڑا کر کے سردار صاحب کو یقین دلائیں کہ انشاءاللہ ہم ہر معاملے میں سردار صاحب کے ساتھ ہیں، ہر معاملے میں سردار صاحب کے ساتھ ہیں۔ حاضرین مجلس، بالآخر پاکستان معاذ وجود میں آیا۔ آج میں اس ضرورت کو محسوس کر رہا ہوں، میں بھی علم سیاسیات کا طالب علم ہوں۔ ریاست کی تعریف یہ کی جاتی ہے کہ ریاست اس علاقے کو، اس خطے کو، اس عوام کو، اس حکومت کو، اس فوج کو کہا جاتا ہے، اس کے کمبینیشن کو کہا جاتا ہے جو بیرونی خطرات سے محفوظ ہو۔ آج آپ دیکھ سکتے ہیں، آج امریکہ آئے روز ہمارے اوپر ڈرون اٹیکس کر رہا ہے۔ ہم اسمبلی کے اندر بل لے کے جاتے ہیں، ہم فوج سے یہ کہتے ہیں کہ خدا رہا یہ ڈرون اٹیکس بند کرو، یہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، اس سے دہشت گرد کم نہیں ہوں گے، دہشت گرد زیادہ ہوں گے۔ لیکن حاضرین مجلس، بڑے افسوس یہ کہنا پڑتا ہے، میں ہو سکتا ہے کچھ زیادہ یہ بات کہہ جاؤں اور ہو سکتا ہے آپ کو برا لگے، ہم جشن آزادی بنانے کے قابل نہیں ہیں۔ انتہائی معذرت کے ساتھ ہم جشن آزادی بنانے کے قابل نہیں ہیں۔ جشن آزادی تو آج سے 15 سال پہلے مسلم لیگ کے دور میں ہوا کرتی تھی، جب میاں محمد نواز شریف 2/3 اکثریت سے وزیر اعظم تھے۔ حاضرین مجلس، صدر مجلس، اس وقت میرے قائد میاں محمد نواز شریف نے، ان کی کابینہ نے امریکی امداد کو اپنے جوتے کی نوک پہ رکھا اور ان سے یہ کہہ دیا کہ جو پاکستانی عوام چاہیں گے ہم وہ کریں گے، چاہے اس کے لیے ہمیں کچھ بھی سہنا پڑے، کچھ بھی برداشت کرنا پڑے، ہم وہ برداشت کریں گے۔ اور میرے قائد نے 8 سال جلاوطنی کاٹ کے یہ ثابت کر دیا کہ ہم ٹوٹ تو سکتے ہیں لیکن اس آمریت کے سامنے جھک نہیں سکتے۔ جناب صدر، اسٹیٹ سیکرٹری کی طرف سے یہ لکھا گیا ہے کہ اپنی تقریر کو مختصر کریں۔ صرف تعلیم کے حوالے سے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں۔ یہاں پہ سب اہل دانش اور فہم و فراست رکھنے والے میرے دوست صاحب آپ یہاں پہ تشریف فرما ہیں۔ میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ ہمارے آئین کے آرٹیکل 25A میں یہ بات بالکل موجود ہے کہ مفت و یکساں تعلیم کے مواقع فراہم کرنا یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے۔ لیکن آج اگر دیکھا جائے، ہمارے ملک میں 4 قسم کے نصاب پڑھائے جا رہے ہیں۔ یہ 4 قسم کے نصاب جو لوگ پڑھیں گے، یہ 4 قسم کے نصاب جو لوگ پڑھیں گے، جب پریکٹیکل لائف میں جائیں گے تو ان کی ایک سوچ نہیں ہوگی۔ آج آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے اندر 4 قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں، انتہائی معذرت کے ساتھ۔ آج ہماری سوچ ایک نہیں ہے۔ وہ قومیں جن کی سوچ ایک ہوا کرتی ہے، وہ قومیں جو تعلیم اور تربیت کے اوپر زور دیتی ہیں، وہ قومیں جن کا لٹریسی ریٹ ہائی ہوتا ہے، وہ قومیں جو آئین اور قانون کی پابندی کرتی ہیں، وہی قومیں زندہ قومیں کہلاتی ہیں اور وہی قومیں ترقی یافتہ قومیں کہلاتی ہیں۔ میرا دل تو چاہتا ہے کہ میں آپ سے لمبی چوڑی گفتگو کروں، لیکن چونکہ وقت کی کمی ہے، ہم قائد جمہوریت کو بھی سننا چاہتے ہیں، فخر پاکستان کو بھی سننا چاہتے ہیں کہ ملک کی سطح پہ یہ کیا ڈرامہ ہو رہا ہے۔ آپ ذرا وضاحت کریں، یونین کونسل بیرون خود اور کلاں کے لوگ آپ کو
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب قائد محترم عزت مآب سردار مہتاب ملک خان عباسی، جناب انتہائی محترم قاسم مری کے ہمارے روح رواں مسلم لیگ نون کی جان دفتر عباسی، اور 1985 سے لے کر آج تک ان کافروں کو خوبصورتی بخشنے والے قائد محترم جناب راجہ عادل رحمان صاحب، جناب منیر صاحب، جناب فاروق صاحب، اور ان نوجوان دلوں کی دھڑکن جناب آفاق عباسی صاحب کو میں سلام پیش کرتا ہوں. بہت خوشی ہوئی آج یہ مجمع دیکھ کر کہ آج بھی جب ہم نے 85 میں یہ سفر شروع کیا تھا جو ولولہ 1985 میں تھا، آج بھی وہی ولولہ نظر آ رہا ہے. میں اشتیاق صاحب کی جو بات کو مختصر کروں گا، وقت کی بھی کمی ہے. میں اپنے پیارے دوست اشتیاق عباسی کی بات کو آگے کرتے ہوئے اس میں تھوڑا سا اور بڑھاوا کرتے ہوئے جناب قائد محترم کا ایک احسان عظیم ہماری اس قوم کے اوپر بھی ہے، ہمارے سرکل بکوٹ کے عوام کے اوپر بھی ہے، جس نے ہماری اور یہاں پہ بیٹھے ہوئے تمام لوگوں کی سیاسی تربیت کی. میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس قائد محترم کو جو پچھلے 27 سال سے اس سرکل بکوٹ کا وہ بیٹا آج بادشاہ ہے، لیکن اس نے 27 سالوں کے اندر اپنی فیملی کے اندر ایسے حالات پیدا کیے کہ آج تک اس فیملی میں سے کسی بھی شخص کی ہم نے کبھی کوئی بات نہیں سنی. اشتیاق خان تو صرف ایک بات کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. پاکستان کا میڈیا، پاکستان کی اپوزیشن، ہم جب کیپٹل ٹاک کے مختلف ٹاک شو میں سردار مہتاب کو دیکھتے ہیں وہ خاصی کے ساتھ بیٹھے ہوئے خدا کی قسم وہ لوگ یاد کرتے ہیں، ہم کس طرح یاد نہ کریں. لیکن میں تو یاد کرتا ہوں ان کی فیملی کے ہر فرد سے یاد کرتا ہوں. کیسے بڑے رتبے پہ پہنچنے کے بعد ان کے بھائی محترم جناب عزت بات سردار مہتاب عباسی صوبے کا وزیر اعلیٰ جانتا ہے، لیکن اس کے بھائی سردار اشتیاق کو دوسری اقتدار تک نہیں جانتا. یہ ہوتی ہے سیاست، اسے کہتے ہیں مشرف سیاست. یہ سیاست کی تربیت جو ہے یہاں پہ کی گئی ہے، ہم بھی اسی سیاسی تربیت کے اندر جا رہے ہیں. آج میں دیکھ رہا ہوں کہ مختلف لوگ مختلف طرح میں مختلف معاملات میں سامنے آ رہے ہیں اور جگہ جگہ پر جھوٹ بولتے ہیں. مسلم لیگ نون کا شیوا نہیں ہے کہ کہیں جا کر جھوٹ بولے، کسی اپنی قیادت کے خلاف جھوٹ بولے. اختلاف رائے ہو سکتی ہے، اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. شان بات نہیں ہے، ذہن نہیں دیتا ہے، جھوٹ 5 منٹ کے اندر پکڑا جاتا ہے. ہم جس علاقے سے میرا تعلق ہے، ہم جس طرح محنت کر رہے ہیں پچھلے 25 سال سے، پچھلے 27 سال سے ہم نے ان پہاڑوں کو ہمارے قائد نے چیرا، ان پہاڑوں کو چیر کر آج یہاں پر لکڑی گاڑیاں جا رہی ہیں. میرے بھائیوں، ہم نے سیاست کی تعمیر کی تھی، وہ تعمیر کی آج گروہ خود کے اندر واضح سامنے نظر آتی ہے. کس طرح سے گروہ خود کو کس طرح میں آپ کا اہلی بات کر کے چھٹی کرتا ہوں، کس طرح کی لوگ خود کو بادمی آدمی سردار مہتاب کو چھوڑ کر کسی اور پی ٹی آئی یا کسی اور دوسرے کی طرف جائے گا، کبھی نہیں جائے گا. 2 دن پہلے کی بات ہے، یہاں پہ کنون بھی ہوا جب سردار صاحب پی ٹی آئی کا یہاں پہ ہی دن پہلے کی بات ہے، یہاں پہ ہی بالکل اسی کے قربہ جوار کے اندر پی ٹی آئی کا کنونشن ہوا جسے انہوں نے کہا یوتھ کنونشن. اس یوتھ کنونشن کے اندر بیروڈ گروپ سے 2 لوگ شامل ہوئے، 2 لڑکے بیروڈ گروپ سے شامل ہوئے. میرے بھائی اس کا انقلاب نہیں آتا، اس کا انقلاب نہیں آئے گا. ایک اور بات واضح کر دوں، یوتھ کی بات کرتے ہیں، یا یوتھ راول پنڈی میں چل سکتا ہے، یا یوتھ پنجاب میں چل سکتا ہے، یا سندھ میں چل سکتا ہے، یا میوزیکل شوکت پجاری پی ٹی آئی میں شامل نہ ہو سکتے. خدا کی قسم سرکل بکوٹ کا یوتھ اپنے وعدات کا تابع دار ہے، تو اپنے وعدات کا بات کبھی نہیں بن سکتا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے بھائیوں، میری ایک ٹاک ہوئی ہے، سب کو پتا ہے، میرے کافی لوگ میرا بات جانتے ہیں. حضرت کی جائے کی سب سے بڑی شخصیت کے ساتھ میری ٹاک ہوئی ہے. اور ایک ذکر راجہ عادل رحمان صاحب، راجہ ممتاز رحمان صاحب بھی کر رہے تھے، وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، جو میں نے ان کا وہاں پر شکریہ اللہ سلطان صاحب اور راجہ ممتاز صاحب اس کے دعائیں کہ یوں انگلی کری کر کے اٹھے
جو ہزارہ کی سب سے بڑی پی ٹی آئی کی شخصیت ہے، مجھ سے ٹائم مانگ رہا تھا، میں ٹائم بات کرنا چاہتا ہوں، نہیں آپ لوگ کا دوسرا آدمی بات کرے. یہ مہتاب خان کے ایک ورکر کی پوزیشن ہے کہ اس سے ورکر سے ہزارہ کی سب سے بڑی شخصیت انگلی کری کر کے ٹائم مانگتی ہے، اور یہ ٹائم نہیں دیتی ہے کہ تجھے ہمارے قائد کی تربیت ہے، ہم اس تربیت کے اندر ہم سفر کر رہے ہیں. میرے بھائیو، قائد کو بھی سننا ہے. بڑی بات کے مستحق یہاں کے مقدمی انہوں نے مستقل رقم میں ایک اچھا پروگرام آرگنائز کیا، اور یہ وروڈ کرا کے لوگ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے اندر یونٹی ہے، ان کے اندر شعور ہے. یہ اپنے سینئر کی ٹانگیں نہیں کرتے ہیں، یہ اپنے سینئر کے ساتھ چلتے ہیں، ان کو مشورہ دیتے ہیں. جب ایسا ماحول بنتا ہے تو یہ خوبصورتی پیدا ہوتی ہے. میں اس خوبصورتی پہ ہریانے کی لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں. ہمارے اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب قائد محترم سردار مہتاب احمد خان عباسی صاحب، پیر زاہد صاحب اور دیگر جتنے بھی ہمارے لیڈران بیٹھے ہوئے ہیں، میں فردن نام جو نہیں رہتا کسی کو میں لیٹ آیا ہوں، معذرت چاہتا ہوں. سب کو میری طرف سے اسلام. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو میں سابق ناظم یونین کونسل بیروٹ محترم آفاق احمد خان اور ان کی رفقائے کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے انتہائی قلیل وقت میں، انتہائی مختصر وقت میں اتنا بڑا کنونشن کا انعقاد کیا ہے. اس پر اس کی وہ مبارکباد کے مستحق ہے. سردار صاحب کی اعلیٰ ظرفی اور ان کے اچھے کردار کی وجہ سے آپ کو میں بخوبی اس بات سے آگاہ ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے میاں محمد نواز شریف نے ان کو پاکستان کے اعلیٰ عہدے کے لیے ان کا انتخاب کیا ہے، ان کو نامزد کیا ہے. یہ ہمارے لیے باعث فخر ہے. یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اس عظیم لیڈر نے یہاں کانگریس سے 1985 سے اپنا جو ہے وہ سیاست کا آغاز کیا تھا. اللہ کے فضل و کرم سے آج انٹرنیشنل سطح پر اپنا لوہا منوا کر رکھ دیا ہے. میرے دوستوں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ کام نہیں ہوئے ہیں. میں اس طرف تو نہیں جاتا ہوں. اتنی بات ضرور کہوں گا کہ سن 1985 سے پہلے صرف ایک بیروٹ جو روڈ ہے یہ پکی ہوا کرتی تھی، اس کے علاوہ کہیں کو روڈ کا وجود نہیں تھا. آج اللہ کے فضل و کرم سے اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ آپ بیروٹ خود کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھیں تو اللہ کے کرم سے جو ہے وہ گاڑیاں جو ہے رواں. وہاں اسکول نہیں ہوا کرتے، اللہ کے کرم سے وہاں اسکول بھی جو ہے انہوں نے کافی جو ہے ہمیں اسکول بنوا کر دیے ہیں. پانی کا انتظام گھر گھر جو ہے پانی ہمیں مل رہا ہے. ہماری تعمیر و ترقی میں سردار مہتاب احمد خان جو ہے انہوں نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے. آج دن تک کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتا ہے کہ بہت سی اور بھی پارٹیاں آئی ہیں. ہمارے محترم قائد جمہوریت جب پابند سراسر تھے تو 8 سال کا جو ہے ہم نے جو ہے بڑا کربناک جو ہے وقت گزارا ہے. اگر مشرف کا وقت تھا، ہمارے لیے کوئی ترقی جو ہے ہماری نہیں ہے، ہمارے علاقے کی کوئی تعمیر و ترقی نہیں ہے. کسی پارٹی نے وہاں کوئی اینٹ نہیں لگائی ہے، کوئی پتھر سڑک پر نہیں لگایا، کوئی اینٹ جو ہے وہ مسجد میں نہیں لگائی، کہیں کوئی اسکول نہیں بنا ہے، کہیں اور کوئی تعمیراتی کام نہیں ہوئے ہیں. سردار مہتاب احمد صاحب کی واپسی پر اللہ کے فضل و کرم سے جہاں جو ہے وہ رشتہ ٹوٹا، جہاں تعمیر و ترقی کا وہ راستہ رکا تھا، وہاں سے دوبارہ اس کا آغاز کیا گیا ہے. میں اسٹیج پر کھڑے ہو کر اتنا کہوں گا کہ ہمیں جو ہے دن رات سردار مہتاب احمد صاحب کی ووٹ بینک کے اضافے کے لیے ہمارے جو ساتھی ہم سے روٹ کر چلے گئے تھے، ہماری وجہ سے روٹ کر چلے گئے تھے، ہم ان کو جو راضی کر کے واپس اپنی جگہ پر لائیں. اور اللہ کے فضل و کرم سے آج اسٹیج سے بات شوق ظاہر کی بات نہیں کرتا ہوں، میں خود کھڑے ہو کر اس بات کا جو ہے وہ اعلان کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بیروٹ میں بڑی تبدیلی آ رہی ہے. اور وہ لوگ جو 1985 سے ہمیں چھوڑ کر چلے گئے تھے، کسی حوالے سے چھوڑ کر چلے گئے تھے، کیونکہ یہ تنقید میرا شیوا نہیں ہے. میں تعمیری بات کروں گا، اور تعمیری بات یہ ہے کہ جو لوگ ہم سے خفا ہو کر چلے گئے تھے، اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے وہ دن رات جو ہے وہ میں ایک کر کے ان کو واپس لایا. تقریباً جو ہے کم از کم 40-50 ایسے گھرانے ہیں جو جیسا 5 سال سے ہم سے الگ تھے. اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے ان کو مسلم لیگ نون میں لا کر کھڑا کیا. اور ہماری یہ کوشش جاری رہے گی کہ شمعون صاحب تشریف رکھتے ہیں
گزشتہ رات جو اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے جو ہے وہ سرکوں کے مقام تک جو ہے پرورش کیا ہے، وہ اس چیز کا بین ثبوت تھا کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے جو ہے وہ ان لوگوں کو بھی جو ہم سے ناراض تھے ان کو بھی جو راضی کیا ہے اور ان کو مسلمین میں شامل کیا ہے۔ تو ہماری انشاءاللہ یہ آپ سے یہ وعدہ بھی ہے اور ہماری یہ کوشش بھی ہے کہ انشاءاللہ العزیز آئندہ جب الیکشن ہوں گے تو ستار صاحب کو انشاءاللہ اس کے سابقہ تمام ریکارڈ کو توڑتے ہوئے انشاءاللہ العزیز ان کے ووٹ بینک میں اضافہ کر کے ان کو کامیاب کریں گے۔ میں اسی بات پر بات کو ختم کرتا ہوں کہ ہم سے بار بار جو ہے ہم سے وہ نکاح نہیں ہوتے ہیں، چاندنی چاند سے ہوتی ہے ستاروں سے نہیں، چاندنی چاند سے ہوتی ہے ستاروں سے نہیں، محبت ایک سے ہوتی ہے ہزاروں سے نہیں۔ زبردست جی۔ میری طرف سے جناب ایکسپرٹ سردار مہتاب احمد عباسی اور تمام دوست احباب کو السلام علیکم۔ میں کوئی مقرر تو نہیں، لیکن جذبات کو دیکھ کر مجھے میرا دل چاہا کہ 2 منٹ لے لوں۔ میرے سامنے جتنے بھی معزز لوگ بیٹھے ہیں، ہمارا ضلع احتساب پورے پاکستان میں دینی علاقہ دین کے لحاظ سے سب سے آگے ہے۔ میں حیران ہوں ان لوگوں پر جو ایک یہودی ایجنٹ کے پیچھے گھوم رہے ہیں اور اس کی ذریعے لاش کو دیکھیں۔ یہاں پہ 1 ماہ پہلے ایک کنوینشن ہوا تھا، اس میں 4 لاکھ روپے خرچ کیے گئے تھے۔ یہ پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ وہ 300 کنال کی کوٹھی میں وہ رہ رہا ہے، یہ پاکستانی ہے یا ایک یہود اپنا ہندوستان کے یورپ کا باشندہ ہے؟ آپ کس کے پیچھے گھوم رہے ہیں؟ میں خاص کر کے یوتھ ونگ کو آج یہ اعلان کرتا ہوں کہ یوتھ ونگ کے جوانوں کو کہ ہمارا یہ صرف سردار صاحب کا نام ہی کافی ہے، ہماری عزت ہے۔ پورے پاکستان میں 92 MLA سے 79 ان کی پارٹی کے، لیکن انہیں سردار مہتاب کا نام صرف سامنے آیا اور کتنی عزت ملی آپ کے علاقے کو۔ میں اسی کے ساتھ مختصر کرتا ہوں اور آخر میں ایک شعر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سچائی مٹ نہیں سکتی بغاوت کے اصولوں سے، کہ خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ پھولوں سے۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، دوست ملتے ہی گئے اور کارواں بنتا ہی رہا۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزت مآب، فخر پاکستان، شیر پاکستان، ہم سب کی جان، ہم سب کی پہچان، جناب عزت مآب جناب سردار مہتاب احمد خان عباسی صاحب، عزت مآب جناب نمبردار غلاف عباسی صاحب، دیگر میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میرے نوجوان ساتھیوں، سردار مہتاب خان کے جوانوں، میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے آج یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم 85 والے مہتاب کے ساتھ ہیں۔ دوستوں، جو لوگ کہتے تھے کہ پھر خود میں 1 وے ہو گیا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ عید الفطر پر ہم راول پنڈی سے گہ رہے، لیکن جناب فاروق صاحب، آپ جہاں تک کہتے رہے تھے کہ شاید نمبردار نہ آئے، لیکن میں نے آپ کو پہلے دن راول پنڈی میں کہا تھا کہ میں نے اپنا بازو آپ کے ہاتھ میں دے دیا ہے اور میں نے اپنے ساتھ کے ساتھ چلنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ بازو ٹوٹ سکتا ہے، پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ دوسری بات، جناب سردار صاحب، میں 85 سے لے کر 93 تک آپ کے ساتھ رہا، جو کچھ ہوا کیا۔ اس کے بعد میں دوسرے گروپ پر گیا، مجھے کوئی شرمندگی نہیں، میں نے وہاں بھی لوہا منوایا۔ تیسری بات، ابھی مجھے فون آیا، فاروق صاحب آپ اجازت دے تو جواب دے دوں، کیونکہ کل یہ لوگ سر سے اوپر جائیں گے۔ میرے دوست، زبان آپ کا کھلا ہے، سونو چاند کھول کر سن، ہم نے تمہیں ان سے پہلے بھی آزمایا تھا، آپ بھی آزما لیں گے۔ دوسری بات جو آپ کو یہ کہتی ہو، ہم نے نکر موجوال پولیس اسٹیشن جیتا تھا، میرے دوست وہاں قربانی کسی اور کی تھی۔ اب اللہ کے فضل و کرم سے، نبی کے نعرے میں پاک کے صدقے سے نوجوانوں کے ساتھ چلنے اور
اور نکر مجوال پولیس اسٹیشن جیتنے کے بعد چھوڑ دو. آپ کو الحمدللہ کہتا ہوں چھوڑ دو. اب اللہ کے فضل و کرم سے نکر مجوال میں ماتا افغان کا گھر ہے, وہاں آپ کو وہی 730 ووٹیں ملے گی. اللہ کے فضل و کرم سے ایسا چھکا لگائیں گے یا قبرستان سے لگاؤ گے یا سیاست سے یاد ہو جاؤ گے. تیسری بات, جناب سردار صاحب, میں اس دن سے میرے دل نے کہا, میری غیرت نے کہا, ایک جگہ میٹنگ تھی, جیسے میرے بھائی سابقہ ناظم جناب ممتاز صاحب نے کہا ہمارا اثاثہ ہے. ایک جگہ ہم بیٹھے ہوئے تھے, وہاں چند لوگ آئے, جو بھی آئے وہ کہتے رہے ہم سردار کو ہٹائیں گے. قدرت کی بات ہے, غیرت نے جواب دیا. جب میرے پاس آئے میں نے کہا بھائی جمہوریت کی بات کرتے ہو, مقابلہ کر کے ہٹاؤ, ٹھیک ہے, اگر ہمارے کاج کے خلاف سازش کرو گے مقابلہ کریں گے. دوسری بات, میں اپنے دکان پر بیٹھا ہوا تھا, اللہ کو حاضر اور ناظر جان کر آپ سے بات کرتا ہوں. جب بریک نیوز آئی کہ مسلم لیگ نون نے سردار مہتاب کو وزارت عظمیٰ کے لیے نامزد کر دیا, میرے بیٹے ادھر پڑاؤ میں بیٹھے ہوئے میری آنکھوں سے خوشی کے آنسو نکل پڑے, اور میں نے کہا اگر آپ سردار کے ساتھ نہیں چلو گے قیامت کے دن پوچھا جائے گا. اسی دن عہد کیا کہ مہتاب تیرے پیچھے اگر میرا خون بھی چلا جائے میں آپ کے ساتھ ہوں. سردار صاحب, پھر میرا ایک پانچر ہے نجیب عباسی, جو چیف آرگنائزر کچرے میں رہتا ہے, سردار یوسف عباسی صاحب کا بیٹا ہے. وہ ایک دن میرے پاس آیا, انہوں نے کہا مامو جان میں آپ کے پاس ایک بات لے کر آیا ہوں. میں نے سوچا کیا بات لے کر آیا ہے, کیونکہ آپ سب لوگوں کو پتا ہے جو دو قربان ہوتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کالے انگار ہوتے ہیں. میں نے کہا بانجا بتاؤ کیا بات ہے. انہوں نے کہا یہ بات, میں نے کہا کوئی نہیں, آپ کو مایوس نہیں کروں گا. ایک اس کا کردار ہے, آج بھی ابھی تک وہ مجھے فون کرتا رہا, اسے بھی میل نہیں تھی مامو جائے گا. میں نے کہا نہیں, میں نے آپ کو کہا تھا جاؤں گا. پھر ہمارے بھائی فاروق صاحب, انہوں نے جب ہمارا ایک اخبار میں بیان پڑھا, انہوں نے مجھے فون کیا. میں نے کہا فاروق صاحب کیونکہ ہمارا ان کے ساتھ مقابلہ ہوا کرتا تھا, ہمارے بھائیوں کا بھائی سے مقابلہ ہوتا تھا. تو میں نے کہا بھائی صاحب یہ سننے کی باتیں نہیں ہیں. لیکن انہوں نے ایک قافلہ لے کر گئے, اور ان کے بڑے بھائی میرے بدائی مبارک علی عباسی صاحب, انہوں نے 4 ماہ مجھے درد دیتے رہے صبح شام. ابھی مجھے فون کرتے تھے, میں نے کہا میں آپ کو خوش کر دیا ہے, آپ کی تو جان چھوڑو. بات اس طرح کی ہے. دوسری بات, میں کوئی بڑا نہیں ہوں, یہ اللہ کا کرم ہے, دوستوں کی دعا ہے. میں نے جس دوست سے رابطہ کیا اسی نے مجھے مایوس نہیں کیا. جناب یہاں میرا ایک شادی کا دوست شاہد عباسی افری علی حاضر ہے. جناب میں آپ کو سارے دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میں نے آپ کو پہلے کہا ہم پیر صاحب کو ووٹ دیں گے, آپ ہمارے ساتھ چلے. آج جب میں نے آپ کو فون کیا آپ نے مجھے مایوس نہیں کیا. میں کہتا ہوں میری نسل بھی آپ کی اس بات کو یاد رکھے گی, اور جو میرے دوست فیروز خود سے ہمارے ساتھ آئے میں انہیں یقین دلاتا ہوں میرے دوستوں میرا خون کا آخری قطرہ آپ کے لیے حاضر ہے. آپ نے آج یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہمارا کوئی کسی سے اختلاف نہیں. فاروق ہمارا بھائی, زرین ہمارا بھائی, زبیر ہمارا بھائی, عبدالرزاق ہمارا بھائی, ہم سب ایک ہیں, اور ایک ہو کر سردار مہتاب خان کو اس طرح سریوں سے خود سے جھکائیں گے کہ لوگ کیا کریں گے. لوگ پہلے بھی کہتے تھے کہ بیروٹ والا سردار مہتاب خان کا گھر ہے, اور آج بھی ہم کہتے ہیں بیروٹ خود سردار مہتاب خان کا گھر ہے, اور عوام ان کا قبیلہ ہے. ان کا جہاں پسینہ گرے گا ہم خون گرانے کے لیے تیار. دوسری بات, تو جو میرے دوست آئے میں ان کو فردوں نام لوں تو شاید 2-4 گھنٹے لگ گئے, لیکن دوستوں میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہاں محترم ہمارے سسر تاج محمد عباسی صاحب جن کا نام نکا کا ہے, نکا نہیں نکر موجوان وہ لاہور کا سے تو فون کیا وہ آئے, میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور فاروق صاحب اب یہ بات نہیں ہوگی, اب ہمیں نکلنا ہوگا.
نکلنا ہوگا گھر گھر محلہ محلہ میں محتاط بن کے پیغام دینا ہے. لوگوں اگر تعمیر و ترقی چاہتے ہو, اگر اپنے بھائی کو اچھے اور اچھی جگہ دیکھنا چاہتے ہو, ایک وقت تھا یہاں سرمٹیاں والے شاہد شفیق صاحب حاضر ہوں 93 میں سردار صاحب چوک کے اندر گئے, وہاں ہمارا ایشین آفس تھا تو میں نے نعرہ لگایا تھا وزیر اعلیٰ سردار مہتاب. آج میرا نعرہ ہے وزیر اعظم سردار مہتاب. ہم اپنے کام کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں اور انشاءاللہ بنے گا وزیر اعظم, بنے گا وزیر اعظم. تیسری بات کر کے میں اجازت چاہتا ہوں, یہ موسمی سیاستدان یہ ہر سیزن میں نئی نئی پارٹیاں بدلانے والے سردار مہتاب پر رستہ نہیں روک سکتے. تو تمہارے بڑے بڑے لیڈروں کو ہمارا ایک چھوٹا وقار کون چیلنج دے سکتا ہے, تم ہمیں کیا فون کرتے ہو؟ ہم آپ کو کہتے ہیں ہمارے چھتریاں بھی زور لگائے آندیاں بن کر, جو بادل گرج کر آتے ہیں میرے سجن اکثر چھائے جاتے ہیں. پاکستان زندہ باد. آپ ان کے سامنے جیتنے کو ان کو شاہ نشان نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, بہار منصور. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم قائد جمہوریت جناب سردار مہتاب احمد خان عباسی صاحب, مسلم لیگ نون تحصیل مری کے صدر جناب دفتر عباسی صاحب, راجہ ممتاز الرحمان عباسی صاحب اشتیاق صاحب اور میرے بیروٹ کے سینئر مسلم لیگ نون کی قیادت, السلام علیکم. بات کچھ اس طرح سے ہے کہ ہم بھی تبدیلی کے نعرے سنا کرتے تھے, ٹی وی پہ دیکھا کرتے تھے, کچھ میوزیکل شو سے محظوظ بھی ہوا کرتے تھے, لیکن اصل چیز, اصل تبدیلی ٹھیک ہے مانا کہ ترقیاتی کاموں سے بھی تبدیلی آتی ہے. اشتیاق بھائی نے بات کی کہ 40 منٹ میں وہ نکر کٹبال سے یہاں پہ تشریف لائے, مانا کہ تعلیم کے فروغ سے بھی تبدیلی آتی ہے, لیکن اصل تبدیلی وہ تبدیلی ہوتی ہے جو لوگوں کے دلوں پہ حکمرانی کر کے کی جاتی ہے. اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ ہمارا قائد, اصل بات یہ ہے کہ جب ہم چیلنج کرتے ہیں کہ ہمارے مقابلے, ہمارے قائد کے مقابلے کا قائد لاؤ, تو وہ قائد کیا یہ گانے کسی کے ہمارے لیے لے آتے ہیں. ہمارا قائد وہ ہے جو ہمارے دلوں پر حکمرانی کر رہا ہے. تمہارا قائد تمہارے نوٹوں کے حوالے سے تم پہ حکمرانی کرتا ہے. تم کیا تبدیلی کی بات کرتے ہو؟ صبح جب ہم اس کھیت میں آئے سردار صاحب تو یہاں بن کے ڈیر سے تبدیلی کا نعرہ لگے ہوئے والے یہاں پہلے اپنا کنونشن کر چکے ہیں, وہ بھن کو نہیں کاٹ سکے, وہ کیا تبدیلی لے جائیں گے پاکستان میں. تیسرے میرے اشتیاق بھائی نے بات کی کہ عمران خان کی بھرپور خواہش ہے کہ وہ آپ کو اپنی پارٹی میں لے جائیں. سردار صاحب آپ بھی یہ سن لیں کہ ہم بلے مارنے والوں کے پیچھے نہیں جایا کرتے. اگر نواز شریف سے آپ کو کوئی اختلاف ہے تو اپنی پارٹی بنائے, پورے پاکستان میں گھومیں گے, بہترین لوگوں کو لائیں گے اور آپ کو قائد بنائیں گے. یہ بلے والوں کو ہم نہیں مانیں گے, کتر نہیں مانیں گے, ہرگز نہیں مانیں گے. اور ایک اور بات کہ مسلم لیگ نون یا یوتھ ونگ یا ایم ایس ایف, اس میں کوئی لیڈر نہیں ہے, اس میں سارے کے سارے کارکنان ہیں. جو جتنا ورک کرے گا انشاءاللہ العزیز اتنا آگے بڑھے گا, اتنا اس کے لیے ترقی کی مناظر جو ہوں گی وہ کھلیں گی. یہاں گراس روٹ لیول سے لے کے آگے تک بڑھے گا. لیکن ہم میں سے مجھے یہ تعارف کروایا گیا دوسری کا اعتماد وائس پریزیڈنٹ نہیں. میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ میں مسلم لیگ نون کا ایک اپنا سا کارکن ہوں اور وہ کارکن ہی رہوں گا.
اور یہ کارکن لیڈر کو میاں صاحب سردار صاحب کئی آپ کے ساتھ والے بھی MLA میاں صاحب کا ساتھ چھوڑ کے چلے گئے تھے، لیکن ہم کارکن انشاءاللہ العزیز چٹان کی طرح اس وقت بھی ثابت قدم تھے، آج بھی ثابت قدم ہے۔ یہ سونامی ہمیں متاثر نہیں کر سکتے ہیں۔ اور یہ دیکھ لیں یہ چہرے دیکھ لیں، جوان قیادت ہم نے آپ کے ساتھی آپ کے ساتھ بٹھائے ہوئے ہیں اور اپنے ساتھی وہاں بٹھائے ہوئے ہیں۔ نوجوان قیادت آپ کے ساتھ ہے یا اس سونامی 100 سال سونامی کے ساتھ ہے؟ دیکھ لیں نوجوان سارے آپ کے ساتھ ہیں۔ اور تیسری بات کہ اللہ کا یہ لاکھ شکر کہ اللہ کے فضل و کرم سے فاروق صاحب سلام، راجہ حاجی عثمان صاحب اور ہماری مسلم لیگ نون کی دیگر سینئر قیادت نے جو ہمیں پڑھایا تھا وہ سبق ہم آگے لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، اور وہ افیکٹولی نوجوان قیادت میں انجیکٹ بھی کر رہے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ نوجوان قیادت اللہ کے فضل و کرم سے PMLN مسلم یوتھ آرگنائزیشن اور MSF کے میرے جوشیلے نوجوانوں کی صورت میں موجود ہے۔ بیروٹ میں اللہ کے فضل و کرم سے سردار صاحب اور راجہ ممتاز الرحمان صاحب آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ کوئی اور یوتھ ونگ ہمارے مقابلے میں اس وقت تک بن نہیں سکی ہے۔ MSF کا یونٹ واحد ان کا یونٹ بنا ہے، کسی اور پارٹی کا یونٹ ابھی تک نہیں بن سکا اور نہ بن سکے گا انشاءاللہ العزیز۔ یہ کس لیے کہ آپ نے انہیں سیاست میں استقامت کا، دیانت کا، سچائی کا درس دیا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ وہ درس جب مقابلہ ہوتا ہے، جب یہ کمپیریزن کرتے ہیں مختلف لیڈرز کا، کسی لیڈر کا بیچارے کا اسکینڈل 1985 کا ایوبیہ کا چھپا ہوا باہر نکل آتا ہے، اس کا دامن داردار ہوتا ہے، اور آپ کے دامن پہ ہمارے لیڈر کے دامن پہ کوئی ایسا داغ نہیں ہوتا، اور کسی کا لیڈر مختلف اسکینڈل میں گرا ہوتا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا لیڈر کسی اسکینڈل میں گرا ہوا نہیں ہے۔ اور سردار صاحب جس وقت آپ الیکشن ہارے تھے تو میں نے آپ کو ایک میسج کیا تھا، ہسٹری کی بات کی تھی کہ 16ویں صدی میں یا 17ویں صدی میں UK میں بھی سر ٹامس مور اور کرامویل کے درمیان یہ سر جنگ تھی۔ کرامویل جو تھا وہ بددیانت اسی طرح کی یہ پارٹی، اسی طرح اس وقت کی جو پیپلز پارٹی تھی اس سے تعلق رکھتا تھا، اور ٹامس مور آج کی PML سے ادھر کی PML سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ الیکشن آپ ہارے نہیں، آپ خدا کی قسم جیتے ہیں، اور وہ جیت کر بے غیرت ہار گیا ہے، وہ مکمل طور پہ ہار گیا ہے۔ اور جو آپ نے تقریر کی ہے وہ تقریر کوئی PTI کا ورکر ہو، کوئی جماعت اسلامی کا ورکر ہو، کوئی PMLN کا ورکر ہو، جس کے دل کے اندر ضمیر ہے، جو ایک پاکستان سے درد رکھنے والا ہے، وہ درد رکھنے والے کی وہ تقریر تھی۔ اور ایسے لیڈر کو کیوں نہ چاہا جائے، کیوں نہ سر پہ بٹھایا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ سردار صاحب آپ نے ہمارے ذمے جو کام لگایا تھا، اللہ کے فضل و کرم سے مسلم یوتھ آرگنائزیشن MSF اور مسلم لیگ N کی تنظیم سازی کے حوالے سے وہ تو پایا تکمیل کو جا پہنچا۔ یہ سارے لوگ یہاں پہ جو جلسے ہوتے ہیں، یہ ایک ہم نے کنونشن کی بات کی تھی کہ ایک چھوٹا سا کنونشن کر دیں، لیکن ہمیں مجبور کر دیا گیا کہ ایک جلسہ کر دیا جائے، اور یہاں پہ چہرے دیکھ لیے جائیں۔ سردار صاحب کچھ لوگ آپ سے باہر سے آئے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے یہ سارے کے سارے لوگ UP بیروٹ کے ہیں۔ UP بیروٹ کے ایک ایک کو دیکھ لیا جائے، ایک ایک کی تصویر لی جائے۔ ہم بندوں کو امپورٹ نہیں کیا کرتے، اللہ کے فضل و کرم سے اپنے بندے ہوتے ہیں۔ 1000 ہم نے کرسی لگائی تھی، وہ بھی کم پڑ گئی، مزید ہم نے کرسیاں لگائی، اور جو بندو کھڑے ہیں یہ آپ سے چاہت اور محبت کا اظہار ہے۔
اور سردار صاحب کے بطول 5 آدمی آئے ہیں، ان کے ساتھ باقی یہاں پہ دیکھنے بندے اللہ کے فضل و کرم سے یہ سارے کے سارے یوسف بیروز کے ہیں۔ ہم بندوں کو امپورٹ کر کے اپنے ذاتی رجسٹر کو بھرا نہیں کرتے، اپنی ACRS درست نہیں کروایا کرتے۔ اس کے ساتھ ساتھ چونکہ مسلم یوتھ آرگنائزیشن کی ذمہ داری میری تھی، تو سردار صاحب انشاءاللہ العزیز بہترین کردار والے لوگ جن پہ جو آپ سے فخر محسوس کرتے ہیں اور آنے والے وقت میں آپ انشاءاللہ العزیز ان پہ فخر محسوس کریں گے، ان کی تنظیم سازی کی ہے، جن میں رضا فرمان ابائی صاحب صدر ہیں بیروٹ کلا کے مسلم یوتھ آرگنائزیشن کے، سینئر نائب صدر اسد عزیز صاحب ترموچیا کے ہیں، جنرل سیکرٹری وکاس سوراب جو لیال سے ان کا تعلق ہے، ڈپٹی جنرل سیکرٹری عبدالصمد صاحب ہیں، بانڈی سے ان کا تعلق ہے، نائب صدر ثاقب تنویر صاحب اور مزید ایک اور نائب صدر شمس العارفین صاحب، دونوں کا تعلق ٹاؤن سے ہے، فیصل گلفراز ابائی صاحب کا تعلق یہ بھی نائب صدر ہیں، ان کا تعلق بیروٹ سے ہے، اور بہرحال خالد صاحب اور متین رشید ایک کا تعلق ساٹھی سے اور ایک کا تعلق باسیا سے ہے، اور سیکرٹری فائنینس ذوالفقار عرف زلفی صاحب ٹاؤن سے تعلق رکھتے ہیں، اور سیکرٹری اطلاع فیصل خلیل ابائی صاحب ہیں۔ یہ ایک ہم نے یوسی بیروٹ کی باڈی بنائی ہے، اور اس باڈی سے بھی میں التماس کرتا ہوں کہ مسلم لیگ نون والے بھی جو ان کی باڈی ہے، مسلم یوتھ آرگنائزیشن والے یہ پنڈال کے قریب ہی تشریف فرما ہوں، تاکہ سردار صاحب اپنی تقریر سے پہلے ان سے، اور MSF والے بھی اپنی تقریر سے پہلے الف نامے تیار ہیں، ان سے الف نامے لیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز ہم سردار صاحب کی تقریر سنیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله مولانا العزيز وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم۔ اس علاقے کی محترم و مکرم جناب پیر صاحب بکوڑ شریف، جناب اشتیاق احمد صاحب اور جناب سردار الیاس صاحب اور تمام دور و نزدیک سے آئے ہوئے مہمانان گرامی اور میرے نہایت ہی واجب الاحترام مستحقار کا، ان تمام لوگوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے میری غیر موجودگی میں متفقہ طور پہ مجھ پہ اعتماد کیا۔ میں ان کا یہ احسان فراموش نہیں کر سکتا کبھی، اور کوشش کروں گا کہ اپنی صلاحیت کے مطابق آپ نے اعتماد جو مجھ پہ کیا ہے، میں بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کو ادا کرنے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ جناب والا، آج کی یہ تقریب ایک تنظیمی حوالے سے ورکر کنونشن ہے، لیکن میں دعوت دیتا ہوں آپ نے سابق رفقا کو کہ جنہوں نے مختصر وقت میں اور اپنے نوجوان یوتھ ونگ کے اراول دستے کو کہ جس نے ہمیشہ بیروٹ کی تاریخ میں انقلابی تبدیلی پیدا کی اور اپنے قائد کا سفر بے
کہ یہ فوٹو کی تصویر یہ بتا رہی ہے کہ یہ آدمی اس علاقے کی تقدیر کو تبدیل کر کے رکھے. حضرات محترم، جو آدمی ایک دفعہ الیکشن پارٹیسپیٹ کرتا ہے، دوسری دفعہ وہ عوام کا فیس نہیں کر سکتا. لیکن میں داد دیتا ہوں اپنے قائد کو کہ 6 مرتبہ اپنے مخالفین کو شکست فاش دے کر اپنے ووٹر کا سر فخر سے بلند کر دیا. ابھی یہ میں قومی اسمبلی کی بات کر رہا ہوں. صوبائی اسمبلی کو ملا کر یہ 16 مرتبہ بنتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں ہمارا منفرد قائد ہے. کسی لیڈر کو اتنا مقام حاصل نہیں ہے. میں فخریہ طور پہ کہتا ہوں کہ ہمارا لیڈر اس علاقے میں نہیں، پاکستان میں نہیں، بلکہ جس دن قومی اسمبلی کے فلور پر راجہ رینٹل کے بعد ایڈریس کر رہا تھا، ہم یہ تقریر سن رہے تھے. راجہ رینٹل نے لکھی ہوئی تقریر پڑھی، لیکن ہمارے لیڈر نے ایک ایک پوائنٹ واضح کر کے 18 کروڑ عوام کی نمائندگی کا حق ادا کر دیا. یہ تقریر، یہ ایڈریسنگ پاکستان میں نہیں ہو رہی تھی، بلکہ یہ پوری دنیا دیکھ رہی تھی کہ یہ کس علاقے کا شیر ہے جو ایک ایک بات پہ باطل کے سامنے ڈٹ کر اس کی ایک ایک بات کا جواب دے رہا ہے. جس وقت راجہ رینٹل نے یہ بیان کیا کہ ہمارے جانے والے پرائم منسٹر نے قربانی دی، ہماری قربانیاں تاریخ سے بھری پڑی ہے. یاروں میں پوچھنا چاہتا ہوں کون سی قربانی ہے؟ کبھی کبھار ہم یہ سنا کرتے تھے بٹو ہم شرمندہ ہیں، تیرے قاتل زندہ ہے. کبھی ہم سنا کرتے تھے گجرات سے آواز آتی تھی ظہور الہی ہم شرمندہ ہے، تیرے قاتل زندہ ہے. اگر پوچھنا چاہتے ہیں ان سے، دونوں قاتل ایک جگہ پہ اکٹھے ہوئے ہیں، قاتل کون ہے اور مقتول کون ہے؟ جناب والا ہمارے لیڈر نے ایک ایک قربانی کا جواب دیا. میں ساتھ دیتا ہوں لیڈر کو. اس نے یہ کہا کہ اگر سٹیل مل کو فروخت کرنا اونے پونے میں یہ قربانی ہے تو میں لعنت بھیجتا ہوں ایسی قربانی پر. اگر ریلوے کو بدترین حالات سے دوچار کرنا ہے تو میں لعنت بھیجتا ہوں ایسی قربانی کو. اگر پی آئی اے کا بدترین حال کرنا ہے تو میں لعنت بھیجتا ہوں ایسی قربانی کو. ارے یہ کون کہہ سکتا ہے جب پوری فورس موجود ہو، مخالفین 16 موجود ہو. میں ساتھ دیتا ہوں اپنے لیڈر کی اس تقریر پہ کہ اس نے وہاں اسمبلی میں کھڑے ہو کے ہمارے ووٹ کا تقدس جو ہے اس کو اوپر بلندی تک پہنچایا. اور وہ لوگ حیران تھے وہ کون سے لوگ ہیں جنہوں نے ایسا لیڈر منتخب کر کے یہاں اسمبلی میں بھیجا. یارو یہاں بات ہو رہی تھی پی ٹی آئی کی. غالباً آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ جب یہ سب قیادت جو ہزارہ کی سربراہ ہے یہ بک چکی تھی، یہ چھپ چکی تھی، اور واحد ایک شخصیت تھی جو سردار مہتاب احمد خان عباسی کے نام سے تھی، جو ڈٹا ہوا تھا اور جس نے یہ ثابت کر دیا کہ میں کٹ تو سکتا ہوں لیکن کفر کے سامنے چپ ہے.
ذرا اس ڈکٹیٹر نے جس نے اس پورے ملک کو دہشت گرد کا اڈا بنا دیا، یہ کہاں تھے وہ لوگ جن کا ذکر میں نے قاتل و مقتول کی شکل میں کیا؟ یارو ہمارا صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان کا صدر ہے. آپ یہاں حلف کی بات کر رہے تھے، اس نے حلف اٹھایا میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کا صدر ہوں. بات آئی 60 ملین کی، جو اس غریب عوام کا لٹا ہوا پیسہ ہے، اس کی رپورٹ مانگی سپریم کورٹ کے جج نے، تو سب نے کہہ دیا جناب والا صدر صاحب کو استثناء حاصل ہے. اور میں بڑے افسوس کے ساتھ اس وکیل کا نام نہیں لینا چاہتا، غالباً آپ سب لوگ جانتے ہیں اسے، کہ جو چیف جسٹس کا رائٹ ہینڈ تھا، وہ جو یہ کہہ رہا تھا کہ میں کبھی بھی کسی کیس میں اس کورٹ میں نہیں آؤں گا، وہ اس کے رائٹ ہینڈ کھڑا تھا، استثناء پہ بات کر رہا تھا. میں پوچھنا چاہتا ہوں تم کون سے آئین کی بات کر رہے ہو؟ ارے وہ آئین جس کی قرارداد مقاصد حصہ ہے، اور قرارداد مقاصد اگر نکال دی جائے آئین ختم ہو جاتا ہے، جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حاکمیت اعلیٰ صرف اللہ کی ذات ہے. میں انہی الفاظ پہ وقت مختصر ہونے پر میں اپنے الفاظ کو سمیٹتا ہوں. انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا، پھر موقع ملا تو میں آپ کے ساتھ تفصیل سے ان کی بات بیان کروں گا. وقت زیادہ ہو گیا ہے، میں اپنے قائد اور آپ کے سامنے زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہتا. اگر کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہے تو میں اس کا معذرت خواہ ہوں. آخر میں پھر اپنی مقامی قیادت کا بے حد مشکور ہوں کہ اس نے غیر موجودگی پہ، میری غیر موجودگی میں متفقہ طور پر مجھ پہ جو اعتراض کیا، میں پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. وہ آخر دعوانا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صدر، مہمان خصوصی جناب سردار مہتاب احمد خان صاحب، خواجہ ممتاز الرحمان صاحب، جناب پیر صاحب، جناب ڈاکٹر ابو صاحب، آج کا یہ عظیم الشان اجتماع جو بیروڈ کی سرزمین پر منعقد ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان اجتماعات یا ان جلسوں کا ایک تسلسل ہے جو سرکل بکوٹ کی رائے عامہ کا ایک جائزہ پیش کرتے رہے. سب سے پہلے انتہائی مشکل حالات میں 1988 میں ہم نے ایک جلسہ منعقد کیا تھا، اور آپ لوگوں کے فیصلے نے، بیروٹ کلاں کے لوگوں کے فیصلے نے پورے سرکل بکوٹ تک پیغام پہنچایا کہ بیروٹ کا یہ فیصلہ ہے، اور انہوں نے اس فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کیا. دوسرا بڑا اجتماع 1990 میں ہوا، اسی مقام پر ہوا جب سردار مہتاب صاحب نے پہلی دفعہ قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا، اور بیروٹ کے عوام نے ہی فیصلہ صادر کیا، اور سرکل بکوڑ کے عوام نے اس کے سامنے سر تسلیم خم کیا. اور آج بھی آج کا فیصلہ دراصل پورے سرکل بکوڑ کے لیے ایک پیغام ہے کہ بیروٹ کلاں کے لوگوں نے کیا فیصلہ دے دیا ہے. اور میں سردار صاحب آپ کو یہ کہتے ہوئے فخر محسوس کرتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز بیروٹ کلاں کے 80% رائے دہندگان جو ہیں انہوں نے متفقہ طور پر آپ کے حق میں فیصلہ دے دیا ہے. اس کے بعد جب میں متفقہ بات کرتا ہوں 20-15% لوگ جو رہ گئے ہیں وہ دراصل وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ آ جائیں گے.
لیکن اس سے پہلے میں ایک بات آپ کو کہہ دوں کہ یہ مخالفین اور سردار مہتاب احمد خان کے درمیان اصل میں جھگڑا کیا ہے. تو جھگڑا یہ ہے کہ سردار مہتاب صاحب کی پوری سیاسی تاریخ، سیاسی جدوجہد جو 1985 سے لے کر آج تک جاری رہی، میں اس کا چشمدید گواہ ہوں. اور اس جدوجہد کا جو بنیادی مدعا رہا ہے وہ اپنے لوگوں کا، اپنے علاقے کا عزت و وقار رہا ہے. اور مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ جب سردار صاحب 1985 میں بطور ایک MPA، جب ان کی عمر 30-32 سال تھی، وہ آباد آباد میں گئے تو وہاں کے خوانین، وہاں کے موروثی سیاستدانوں نے یہ سمجھا کہ یہ بھی ہمارے پیچھے پیچھے چلے گا، اور انہوں نے ان کو ٹریپ کرنے کی کوشش کی. لیکن جب انہوں نے سمجھا کہ یہ نوجوان جو ہے یہ اس نے باغیانی روش اختیار کی ہوئی ہے، تو انہوں نے سازش کے تحت 1988 میں ان کو IGI کا ٹکٹ نہیں لینے دیا. اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ سردار مہتاب احمد خان آپ کی عزت، آپ کے وقار، آپ کی پد کو اونچا کرنا چاہتا تھا. اور یہ لوگ جو یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان پہاڑوں سے آیا ہوا ایک آدمی جو ہے وہ آباد میں آ کر ہماری قیادت کرے یا صوبے میں ہماری قیادت کرے. لیکن اس شخص نے تنہا جدوجہد کو جاری رکھا. ہمارا تعاون، آپ لوگوں کی سپورٹ اس کے ساتھ رہی، اور اللہ کے فضل و کرم سے آج ملکی سطح پر ان کی حیثیت کو جس طرح سابقہ مقررین نے کہا اس کو تسلیم کیا گیا. اب جو ہے میں بات کر رہا تھا کہ ہمارے جو مخالفین ہیں ان کا بنیادی جھگڑا کیا ہے. تو بنیادی جھگڑا یہی ہے کہ سردار مہتاب نے اس علاقے سرکل بقول اس قوم کی پگ کو بلند کیا ہے، اور ہمیں اس بات پر فخر ہے. سردار صاحب، یہ لوگ جو آپ سے محبت کرتے ہیں یہ آپ کی شکل و صورت سے محبت نہیں کرتے، یہ آپ کے کردار سے محبت کرتے ہیں. آپ کا وہ کردار جس کے ذریعے آپ نے ان کو وقار دیا، ان کو عزت دی، ان کو شناخت دی، ہم اس چیز کے بھوکے ہیں. اور کبھی بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لوگوں نے، بالخصوص السلام کے لوگوں نے آپ کے سامنے کوئی سوال نہیں کیا، کوئی درخواست نہیں کی، بلکہ آپ کے کردار اور آپ کی جو جدوجہد تھی ان کی عزت و وقار کے حوالے سے اس کی ہمیشہ سے قدر کی. اور ہر انتخاب میں بھرپور ووٹوں سے انہوں نے آپ کے حق میں فیصلہ دیا. آج یہ لوگ جو ہمارے مخالفین ہیں، ہمارے جو عزیز ہیں، میں ان کو کہتا ہوں یہ پجارو پراڈو گروپ ہے. سچی بات یہی ہے، بڑی بڑی گاڑیاں ہیں ان کے پاس، بیٹھنے والا ان کے پاس کوئی بھی نہیں ہے. میں ان کے ساتھ ریکویسٹ کرتا ہوں یہاں پہ ہمارے ساتھ آ جائیں تاکہ ہم بھی آپ کے پیچھے بیٹھ جائیں. لیکن وہ جو ہے وہ اڑے ہوئے ہیں. وہ ان کا جھگڑا کیا کہ آپ کی پگ کو وہ آباد کے خوانین کے قدموں میں جا کر رکھنا چاہتے ہیں. صرف یہی ایک بات. اللہ حاضر ناظر ہے کہ اس کے علاوہ ان کے اور ہمارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں ہے. سردار مہتاب احمد خان کے حوالے سے بھی وہ قدر کی بات کرتے ہیں. ہم ان سے یہ سوال کرتے ہیں بھائی کہ کون ہے، جس طرح پہلے مقررین نے کہا، کون ہے ہمارے پاس، تو کون سی شخصیت ہے جو ہمارا قومی کردار ادا کرے. صوبائی اسمبلی میں تو بہت سے MPA تھے، تو نہیں چلا جائے گا. لیکن وہ MPA جو ہے وہ جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں لائزگ MPA ہوگا. وہ جا کر احمدآباد کے کسی بڑے خان کے پیچھے پیچھے چلے گا، بستہ اٹھا کر چلے گا، وہ قیادت نہیں کرے گا. مجھے کوئی بھی نظر نہیں آتا ہے پلک سے لے کر دھلونے کا کوئی بھی ایسا شخص جو آپ کی باوقار انداز میں آپ کی نمائندگی کر سکے. اگر کوئی شخصیت ہے تو وہ سردار مہتاب احمد خان ہے، جس نے آپ کے وقار کو بلند کیا، جس نے آپ کو عزت دی. یہی وجہ ہے. کیونکہ وقت بہت کم ہے، میں مختصر بات کروں گا، یہ بھی وارننگ آ گئی ہے. تو تنقید میں آتا ہوں تو کر جاتا ہوں. وہ لوگ جو ہیں دوسرے وہ کہتے ہیں پر یہ تو مال کھا گئے، انہوں نے تو بہت سارے مفادات اٹھائے. تو اس حوالے سے میں ایک ہی بات کہوں گا. ایک واقعہ میں بیان کرتا ہوں کہ ایک جج کے ایک مجسٹریٹ کے سامنے ایک مقدمہ پیش ہوا. تو مجسٹریٹ صاحب نے ملزم کو سزا دے دی، وہ مجرم بن گیا. تو وہ مدعی مقدمہ کی طرف دے کر مسکرایا.
تو جج صاحب نے کہا بھائی مسکرائی کیوں ہو؟ تو انہوں نے کہا صاحب آپ نے تو ہمیں سزا دے دی ہے، اندر کی بات کا اس کو مجھے بتا۔ رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قائد جمہوریت جناب سردار مہتاب احمد خان عباسی صاحب و دیگر حاضرین مجلس، یوتھ ونگ کے نوجوانوں، ایم ایس ایف کے جالوں اور مسلم لیگ کے ووٹر سپورٹر، سب کی خدمت میں میری طرف سے سلام۔ اس سے پہلے بہت سارے مقررین نے آج کے پروگرام کے حوالے سے، سیاست کے حوالے سے اور ملک کی لیول کے حوالے سے بات کی ہے، لیکن میں یہاں مختصر وقت میں مسلم لیگ نون، یوتھ ونگ، ایم ایس ایف، مسلم لیگ نون کی جو تنظیم سازی ہوئی ہے، ان سب عہدیداران کو اپنی طرف سے، اس علاقے کے عوام کی طرف سے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ پچھلے چند ماہ سے ہم نے ہمارے جو سینئر دوست ہیں ان کے تعاون سے اس کام کا آغاز کیا، اور الحمدللہ آپ لوگوں کے تعاون سے یہ تنظیمی عمل جو ہے وہ اپنے آخری مراحل کو پہنچا۔ انشاءاللہ مستقبل میں بھی جتنے میں تنظیمی عہدیداران ہیں، اگر ان کو ہماری ضرورت پڑے گی تو انشاءاللہ ہمیں ہر جگہ اپنے ساتھ پائیں گے، کیونکہ اس وقت 12 اکتوبر 99 کے ماشاء اللہ کے بعد ملک کے جو حالات ہو چکے ہیں، مشرف اور موجودہ حکومت نے جس طرح ملک کو تباہ کر دیا ہے، ان حالات میں قوم کے لیے ایک اتحاد اور اتفاق کی ضرورت ہے اور ایک اعلیٰ قیادت کی ضرورت ہے۔ آپ جانتے ہیں اور پوری پاکستانی قوم جانتی ہے کہ وہ اعلیٰ قیادت جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے بعد میاں محمد نواز شریف کی صورت میں موجود ہے، جو ملک کو ان حالات سے نکال سکتی ہے۔ آپ کو یہ بھی علم ہے کہ 18 فروری 2008 کے الیکشن کے بعد جو اسمبلی معرض وجود میں آئی تھی، اس کو بہت ساری مشکلات کا سامنا تھا، بہت سارے مسائل کا سامنا تھا، جس میں سب سے اہم مسئلہ تھا وہ ججز کی بحالی کا تھا، وہ عدلیہ کی بحالی کا تھا۔ اس آصف زرداری اور اس کے لٹیرا جو ٹولہ ہے، انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم آصف زرداری کو بحال کریں گے، شرف کو جو کالے قوانین جو ہے ان کا خاتمہ کریں گے۔ اس لیے مسلم لیگ نے انہوں نے ان کا ساتھ دیا، اور جب میاں نواز شریف نے یہ محسوس کیا کہ یہ لالچی زرداری جو ہے نہ ججز کو بحال کرے گا، نہ جو مشرف کے کالے قوانین کا خاتمہ کرے گا، تو آپ جانتے ہیں اور پورا پاکستان جانتا ہے کہ میاں محمد نواز شریف نے وزارتوں کو ٹکرا کر، پنجاب حکومت کی قربانی دے کر لاکھوں افراد کا قافلہ جو ہے وہ لے کر اسلام آباد کی طرف بڑھا، اور جب راوی کے پل پر پہنچتا ہے تو ان اقتدار کی جو دیواریں ہیں وہ ہلنا شروع ہو جاتی ہیں، اور یوسف رضا گیلانی اور زرداری کو مجبور ہو کر جو ہے وہ ججز کو بحال کرنا پڑتا ہے۔ میرے دوستوں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 9 سالہ آمریت کے دور کے بعد ایک جمہوریت پسند اور عوام دوست کی کچھ ترجیحات ہونی چاہیے تھی، فوراً اعلانات ہونے چاہیے تھے، ججز کی بحالی کا اعلان ہونا چاہیے تھا، عدلیہ کی بحالی کا اعلان ہونا چاہیے تھا، شرف کے جو کالے قوانین ہیں ان کے خاتمے کا اعلان ہونا چاہیے تھا۔ ملک کے اندر جو معاشیت تباہ ہو رہی ہے اس کی بحالی کا اعلان ہونا چاہیے تھا۔ امریکہ کے ساتھ ملکی مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے نئی صف بندی کی جانی چاہیے تھی۔ چین اور اسلامی ممالک کے ساتھ جو ہے گرم جوشی کے ساتھ ان کے ساتھ تعلقات پیدا ہونے چاہیے تھے، لیکن دکھ کا مقام ہے کہ آصف زرداری اور اس کے اتحادیوں نے ملک کو لوٹا، اور پاکستانی تاریخ میں ایسی بدترین جو ہے وہ حکومت کی جس نے توانائی کا بحران پیدا کر کے ملک کے اندر انڈسٹری کو تباہ کیا گیا، آئین سے ٹکرانے کی کوشش کی گئی، جس کو گالیاں دی گئی، تمام جو ادارے ہیں پاکستان اسٹیل، پی آئی اے، ریلوے، اس کو تباہ کیا گیا۔ جب میاں نواز شریف نے یہ محسوس کیا تو اس نے نئی صف بندی کا آغاز کیا،
تو یہاں دکھ کا مقام یہ ہے کہ کچھ قوتیں جو پاکستان کو خوشحال نہیں دیکھنا چاہتی، جو پاکستان کے اندر امریکہ کی جو ہے اس کی حکمرانی چاہتے ہیں، جو یہودیت کی حکمرانی چاہتے ہیں، تو انہوں نے میاں محمد نواز شریف کی ٹانگیں کھینچنے کے لیے، انہوں نے میاں محمد نواز شریف کے راستے میں روڑے اٹکانے کے لیے ایک تیسری قوت کو میدان میں اتارا، جس قوت کا نعرہ تھا انقلاب، تبدیلی اور سونامی۔ مجھے آپ بتا دیں، یہاں جو پی ٹی آئی کے کارکنان ہیں وہ مجھے بتا دیں، کوئی ایک لیڈر بتا دے پی ٹی آئی کی صف میں جس کا دامن جو ہے وہ پاک ہو، جو نیا چہرہ ہو اور عوامی خدمات سے سرشار ہو۔ یہ تو وہی ٹیم ہے جس نے مشرف کی سربراہی میں لال مسجد میں خون کی ہولی کھیلی تھی۔ یہ تو وہی ٹیم ہے جو کہ اس نے آئین پہ قبضہ کیا تھا۔ ارے خان صاحب، انقلاب جو ہے وہ لٹیروں اور چوروں کو ساتھ ملا کر نہیں آیا کرتے۔ ارے خان صاحب، انقلاب جو ہے وہ لال مسجد لوگ قاتلوں کو ساتھ ملا کر نہیں آیا کرتے۔ انقلاب جو ہے وہ اسٹیج پر نوجوان بچوں اور بچوں کو بچانے سے نہیں آیا کرتے۔ اگر انقلاب آتے ہیں تو سینے میں قرآن کو بتایا جاتا ہے، اس آدمی تلوار کو اٹھانا پڑتا ہے۔ تم کون سے تبدیلی کی بات کرتے ہو؟ تبدیلی تو میاں محمد نواز شریف اس وقت لا چکا تھا جب ملک کے اندر نوجوانوں میں جو ہے یہ لوگ اسکیم کے حوالے سے گاڑیاں تقسیم کی جا رہی تھی۔ تبدیلی تو اس وقت آ چکی تھی جب انڈیا کے وزیر اعظم نے مینار پاکستان پر کھڑے ہو کر پاکستانی پرچم کو سلام کیا تھا۔ تبدیلی تو اس وقت آ چکی تھی جب پاکستان کے اندر موٹر ویز بن رہی تھی۔ تبدیلی تو اس وقت آ چکی تھی جب پاکستان انڈیا کو بجلی ایکسپورٹ کرنے کی پوزیشن میں تھا۔ تبدیلی تو اس وقت آ چکی تھی جب بل کلنٹن نے میرے اور قائد پاکستان میاں محمد نواز شریف کو فون کیا کہ آپ پیٹ میں دعا کے نہ کریں، لیکن میاں نواز شریف نے اتنی دعا کے کر کے پاکستان کو ناقابل تسخیر حکومت بنایا۔ تبدیلی تو اس وقت آ چکی۔ آپ کون سی تبدیلی کی بات کرتے ہو؟ میرے دوستو، آج ایک یونین کونسل کی لیول سے لے کر پی ٹی آئی کی اعلیٰ قیادت تک آپ دیکھ لیں، سارے جو سیاسی خانہ بدوش ہیں وہ اس میں جمع ہے۔ آپ اپنے ہزارے کی بات کو دیکھ لیں، آپ 17 کو دیکھ لیں، آپ P45 کو دیکھ لیں، یہ تو وہی ٹولہ ہے۔ مجھے بار بار یہ بات کہنا پڑتی ہے، یہ تو وہی ٹولہ ہے جس نے بادشاہ کے مقام پر آج کے معصوم بچوں کی تالیوں کے جواب میں گولیوں کی بارش کی تھی اور یہاں کے بے گناہ لوگوں کو زخمی بھی کیا تھا، یہاں اس علاقے کو خون سے رنگین کر دیا تھا۔ یہ تو وہی ٹولہ ہے۔ ڈاکٹر اظہر، میں نام نہیں لینا چاہتا تھا، لیکن میرے دوستوں، اس علاقے کے جو لوگ اس کے لیے اسٹیج سجا رہے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ وہ کون ہے۔ جب تحریک ہزارے کا ڈرامہ رچایا گیا تو اسی ڈاکٹر اظہر نے فوارہ چوک میں کھڑے ہو کر آپ لوگوں کا نام لے کر آپ کو گالیاں دی۔ غیرت کا کوئی مقام ہوتا ہے اور اس گالی کو آپ سب لوگ جانتے ہیں، سب لوگ جانتے ہیں۔ یہ تو وہی ٹولہ ہے۔ جب 1988 کے الیکشن میں یہ IGI کے ٹکٹ پر کامیاب ہوئے تو اس وقت انہوں نے شیر پاؤ کے آگے آپ لوگوں کے جذبات دے دیے تھے۔ اس وقت ہمارے قائد نے آزاد اقلیت میں کامیاب ہو کر آپ لوگوں کے حقوق کی ترجمانی کی تھی۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے 12 اپریل کو تحریک ہزارہ کی آڑ میں 12 افراد کو شہید کروایا۔ آج ان کی تحریک ہزارہ کہاں ہے؟ بابا جذبات کیوں اکیلا کھڑا ہے؟ لوگوں کو جواب کیوں نہیں دیتے ہو؟ آج کیوں اکیلا کھڑا ہے؟ آپ کو تو اس کے ساتھ ہونا چاہیے، لیکن یہ اپنے مفادات کے پجاری ہیں۔ اور مجھے وہ وقت بھی یاد ہے کہ ہمارے قائد نے ہر حال میں آپ لوگوں کی عزت کو جو ہے اس کا خیال کیا، آپ لوگوں کے سر جو ہے وہ فخر سے بلند کیے، اور ان لوگوں نے ہر حالت میں جو ہے اس طرح ادارے کے عوام کے حقوق کو پامال کیا، ان کو بیچا، ان کی بےعزتی کی۔ اور مجھے وہ وقت بھی یاد ہے کہ جب 12 اپریل 2010 کا میرے خیال میں واقعہ ہے کہ جہاں 10 افراد شہید ہوئے تھے، ابتباد کو میدان جنگ بنا دیا گیا تھا، اور ان حواریوں کی نظریں جو تھی وہ میرے قائد کے گھر پر تھی۔
یہ سردار صاحب بیٹھے ہیں میرے ساتھ اور بھی چند دوست ہیں. چیف منسٹر ساتھ کا فون آتا ہے کہ قائد حالات خراب ہیں، اگر آپ کہیں تو میں پولیس کی مزید دفتری جو ہے وہ احتجاج بھیج دیتا ہوں، اگر آپ کہیں تو میں 80 بھیج دیتا ہوں. میں ساتھ کھڑا تھا، دوسرے دوست بھی تھے. میرا قائد جواب دیتا ہے نہ مجھے 80 چاہیے نہ مجھے پولیس چاہیے. فون بند کرتے ہیں. میں نے پوچھا سردار صاحب حالات اتنے خراب ہے، آپ 80 منگوا لیتے. تو کہنے لگے 80 میں زیادہ پٹھان ہے، میری عزت گوارا نہیں کرتی کہ پٹھان آ کر احتجاج میں گولیاں چلائیں. اس کو کہتے ہیں غیرت، اس کو کہتے ہیں بہادری، اس کو کہتے ہیں لیڈرشپ. میرے جو دوست ہمارے مخالف ہیں، یا تو بتائیں کہ سردار مدار خان نے کون سی کرپشن کی ہے، ہم آج ہی ان کے ساتھ اعلان بغاوت کرتے ہیں. مجھے بتائیں کہ الیکشن کے دوران کبھی کسی سے جھوٹا وعدہ کیا ہو پھر پورا نہ کیا ہو، آج ہی ہم بغاوت کا اعلان کرتے ہیں. اگر آپ ایسا قائد نہیں لا سکتے تو پھر ان کھڑ بچوں کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہو، اپنے قائد کے پیچھے کیوں نہیں آئے. میں آخری بات کہنا چاہتا ہوں، بڑی دلچسپ بات ہے. تحریک ہزارہ کے دوران جب سردار صاحب نے استعفیٰ دیا تو مجھے بازار میں سردار مدار خان کا ٹاٹ کا مخالف ملا، جس نے آج تک سردار مدار خان کو نہ خود ووٹ دیا نہ ان کو دھرنے دی ہے. ان کا اپنا نظریہ ہے، ہم ان کو اس پر سلام پیش کرتے ہیں، الگ بات ہے. مجھے کہنے لگا ناظرین یہ آپ کی قائد نے کیا کر دیا. میں نے کہا حالات خراب تھے، لوگوں کا مطالبہ تھا، استعفیٰ دے دیا. کہنے لگا سچ ہے. میں نے کہا سچ ہے. وہ یار اس سے کہو، اس طرح کہنے لگا خدا کی قسم، یار اس سے کہو استعفیٰ واپس لے لے. اور میں نے کہا آج تو خوش ہونا چاہیے، سیٹ خالی ہے، امان اللہ خان کو الیکشن لڑاؤ. اگلی بات سنو، الفن کہہ رہا ہوں خدا کی قسم. کہنے لگا خدا کے واسطے آپ کی عزت بھی سردار مدار خان کے ساتھ ہے، ہماری عزت بھی سردار مدار خان کے ساتھ. یہ جانتے ہیں کہ عزت کی نشانی سردار مدار خان ہے. ہم ان کو دعوت دیتے ہیں کہ آئے ہمارے قافلے میں، میری جگہ پر بیٹھے، میں ان کے پیچھے چلوں گا، لیکن اپنی قومی ملی بیداری کا ثبوت دیں. جناب سردار مہتاب احمد خان صاحب، جناب دفتر عباسی صاحب، جناب صاحب ممتاز صاحب، یونین کونسل بیروٹ کے مسلم لیگ نون کے منتخب ارکان، معزز سامعین، بیروٹ سے آنے والے معزز سامعین، میں آپ کو اس مجلس میں آنے پر خوش آمدید کہتا ہوں. آج کی یہ مجلس دراصل اسی مجلس کا تسلسل ہے. 1985 میں پہلی دفعہ ہمارے سامنے ایک نوجوان سردار ممتاز مہتاب احمد خان آئی تھے، لیکن آج 40 سال بعد جو شخص ہمارے سامنے ہے وہ ایک مہتاب خان، نوجوان مہتاب خان نہیں ہے، بلکہ ایک ہمارا قائد، اس وقت قائد جمہوریت اور پاکستان مسلم لیگ ان کا ایک مرکزی رہنما ہے. ہم ان کو اس وقت بھی ہم نے کہا تھا کہ قدم بڑھاؤ مہتاب خان، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور آج بھی اس عہد کی تجدید کرتے ہیں، اور ہم آج پھر یہ بات کہتے ہیں کہ قدم بڑھاؤ مہتاب خان، ہم تمہارے ساتھ ہیں. اس طرح سردار مہتاب احمد خان نے اس طرح ہماری نمائندگی کی ہے. اس گزشتہ 27 سال میں تقریباً 16 دفعہ یہ الیکشن جیتے ہیں. ایک اس قسم کے جو اتنا متعدد بار جیتنا جو ہے پاکستان کی سیاست میں، یا تو کوئی بہت بڑا جاگیردار جیت سکتا ہے یا سرمایہ دار جیت سکتا ہے، لیکن سردار مہتاب احمد خان، اس کا سرمایہ ہماری غیرت ہے، اس کا سرمایہ، اس کی جاگیر جو ہے وہ ہماری انا ہے. اس کے دل پر ہماری غیرت اور ہماری انا کے دل پر انا اور غیرت کی وجہ سے ہمیشہ ان کو ووٹ دیتے رہے ہیں، اور آئندہ بھی انشاءاللہ دیتے رہیں گے. اس شیر کی آمد ہے، رمضان رہا ہے، ایک طرف
कैसे कौन कांप रहा है। हजारों साल लड़के सपने बनूरी पे रोती है, हजारों साल लड़के सपने बनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है कमल में भी भरता था। सरदार महताब अली खान अब्बासी साहब आप आजाद तशरीफ रखे मैं आप आजाद के सामने आज रात को साहिब मोहतरम आज रात को फिरोज कलाम में मैंने अपने काम दे दिया था। फिरोज कलाम में शेर बुलंद हो रहा था, जच्चा उठा के चलो, दिया दबा के चलो। ये वो शख्स है जिसने पाकिस्तान की तारीख में और 9 मिनट नफीस छोड़े हैं। तो मैंने कहते हैं कि हम पिट जाएंगे, हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन इसका साथ नहीं छोड़ेंगे। क़यामत की सुबह तक इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपने दोस्त के साथ रहेंगे। नारे तकबीर, यूथ विंग के अहदेदारान और यूनियन काउंसिल फिरोज के अहदेदारान उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो जिस जगह पे है वहाँ से हाथ अपने खड़ा करना है। सरदार साहब आपसे हल्फ लेंगे। सबसे पहले सरदार साहब अहदेदारान का हल्फ लेंगे, उसके बाद अपनी तकरीर का आगाज शुरू करेंगे। जितने भी अहदेदारान हैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो सामने स्टेज के सामने तशरीफ लगाएं। बैठो जी, बैठो आगे। बियो जी, बियो जी, सारे बियो। जवान कोई यूथ विंग का जियाला वो खड़ा ना हो ताकि हम अपने काम को आगे ले जाए। सबसे पहले मैं मुस्लिम लीग नून यूनियन काउंसिल बिरोड कलां के तमाम अहदेदारान, यूथ विंग मुस्लिम लीग नून बिरोड कलां और MSF के जो अहदेदार मुंतखब हुए हैं यूनियन काउंसिल बिरोड कलां के, वो अपनी अपनी जगह पर जहाँ पर भी है वो खड़े हो जाएं, क्योंकि प्रोग्राम के मुताबिक उनका हल्फ वहीं लिया जाए। जहाँ पर है वो खड़े हो जाएं। और जो मरकजी तंजीम है मुस्लिम लीग यूथ विंग की, मुस्लिम लीग की उन्होंने की, वो भी तमाम जो अहदेदारान हैं अपनी जगह पर खड़े हो जाए। मैं MSF की भी खड़े हो जाए, यूथ विंग के भी खड़े हो जाए, सब खड़े हो गए। मैं अपना ये पढ़ता हूँ और आप इसके पीछे मेरे हाथ खड़ा करते हुए अपने ऐद करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुसम्मी ऐद करता हूँ कि इस्लाम का सच्चा वफादार रहूँगा और पाकिस्तान की तरक्की, इस्तेहकाम व दवाम के लिए पाकिस्तान की खालिद जमात मुस्लिम लीग नून के आइन व मंशूर पर मुकम्मल कारबंद रहूँगा। बहुत शुक्रिया। अब अपनी दस्तखत कर लेना। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हकीकतन मैं आप सबके जज्बे को देखकर अपने अंदर एक बड़ी जज्बाती कैफियत महसूस करता हूँ और मैं वक्त ज़ाया किए बगैर अपनी बात करूँगा कि आज यूनियन काउंसिल बिरोड के पाकिस्तान मुस्लिम लीग के कारकुनों, इसकी सीनियर लीडरशिप, मुस्लिम लीग यूथ विंग बिरोड के नौजवान मतवालों ने
اور MSF کے بہادروں کا جو آج یہ اجتماع ہے، یہ حقیقتاً اپنی اس تاریخ کو دہرا رہا ہے جو یونین کونسل بیروٹ کے عزت مندوں نے 1985 میں جس کا ابتدا کیا تھا۔ میں یقینی بات ہے کہ اپنے اندر اپنے آپ کو 1985 میں دیکھ رہا ہوں، جو آج ہمارے بچے جو نوجوان ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم یوتھ ونگ ہیں، حقیقت یوتھ ونگ تو 1985 میں آئی تھی۔ اس وقت کے نوجوانوں نے، اس وقت کے بزرگوں نے اور ہمارے جو اس وقت سرپرست ہیں جماعت کے، ہمارے اس علاقے کے جو انقلاب کی ابتدا انہوں نے رکھی ہے، آج میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں اپنے بزرگوں کو اور اپنے سینئر قیادت کو جو یہاں بیٹھی ہیں، ان میں سے بڑی تعداد میں لوگ اپنے اللہ کو جا چکے ہیں ان کے پاس، لیکن میں مبارکباد دیتا ہوں کہ آج آپ نے وہ ذمہ داری ادا کی ہے جو قوموں پہ قرض ہوتا ہے، جو قوم کی سینئر قیادت پر، جو قوم کی لیڈرشپ کے اوپر ایک فرض نہیں قرض ہوتا ہے کہ وہ اپنی آنے والی نوجوان نسلوں کو اپنا وہ سرمایہ، وہ اپنی میراث جو عزت، غیرت، آبرو، دیانت، سچائی اور صداقت کی امانت ہے، وہ ان کے پاس آج کی ٹرانسفر کر جائے۔ یہ آج آپ نے جو اپنا یہ ورثہ، جو اپنی سیادت نوجوان نسل کے حوالے آج آپ نے کی ہے، نہ صرف آپ مبارکباد کے مستحق ہیں بلکہ آپ خراج تحسین کی بھی مستحق ہیں کہ آپ نے اس قوم کو وہ رہنمائی دی ہے جو حقیقتاً پاکستان میں اگر ہر جگہ اس اصول کو نافذ کر دیا جائے تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ ہمیں کسی خونی انقلاب کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمارا یہ جمہوری انقلاب اس ملک کی تقدیر کو بدل سکتا ہے۔ میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں اور یہ کہتا ہی نہیں ہوں بلکہ اس بات کو یقینی سمجھتا ہوں کہ یونین کونسل بیروٹ کلام ہے اور بیروٹ خود بھی اس کا حصہ ہے، جو سوچ اور فکر، جو سیاسی شعور جس کا آپ نے ایک علم بلند کیا ہے، اس نے حقیقتاً ہمارے اس سرکل بکوٹ کی نہیں، اس ضلع ایبٹ آباد کی سیاست کو آپ نے تبدیل کیا ہے۔ اور یہ جو آپ کو یہ آپ کے ماتھے پہ یہ آپ کے سر پر یہ وہ پگڑی ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے شعور، آپ کی عزت اور آپ کو اپنے سیاسی فیصلوں کے اوپر استقامت میں آپ کو یہ آج اعزاز حاصل دیا ہے۔ میں یہ راجہ حیدر زمان صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ یونین کونسل بیروٹ کلام میں جو سیاسی شعوری فیصلہ ہوتا ہے وہ کسی برادری کی بنیاد پر نہیں ہوتا، وہ کسی جلد گروہ بندی کی بنیاد پر نہیں ہوتا، وہ ماضی میں بھی اور آج بھی ایک سیاسی نظریہ اور شعور کی بنیاد پر ہے، اور یہ ہمارے لیے فخر کا باعث ہے، یہ آپ کے لیے فخر کا باعث ہے کہ ان پسماندہ پہاڑوں میں رہنے والے آپ لوگوں کی وجہ سے اس ضلع کی سیاست نہیں، ہزارہ ڈویژن کی سیاست ہی نہیں بلکہ سارے صوبے کی سیاست میں آپ نے انقلاب برپا کیا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آج بھی ہم نے ایسے علاقوں میں جہاں پہ
100 سال سے علم اور شعور اور قیادت رہی ہے، لیکن آج وہاں پر بھی لوگ قوم اور قبیلوں میں بٹے ہوئے اپنی سیاست اپنی شعور کے مطابق نہیں کرتے۔ میں آپ سب کا، اپنے تمام ساتھیوں کو جو آج جنہوں نے اپنے عہدوں سے حلف اٹھایا ہے، جو مسلم لیگ کی یونین کونسل بروڈ کلان کی جو مرکزی باڈی ہے، جو پاکستان مسلم لیگ یوتھ ونگ کے نوجوان کارکنوں کی آج انتخاب ہوا ہے، اور جو مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے نوجوانوں کا جو آج انتخاب ہوا ہے، میں اس کے لیے آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اور آج کے اس سارے کنونشن کا، اس سارے پروگرام کا جو آج منتظمین ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ آج نوجوانوں نے واقعی اس قیادت کا اپنا حق ادا کیا ہے، ذمہ داریوں کا حق ادا کیا ہے۔ میں اس کے شاندار کنونشن، یہ کنونشن نہیں ہے بلکہ یہ آئندہ آنے والے وقت میں سرکل بکوڑ کی سیاست کا یہ آغاز ہے، یہ لکشیہ ہوتا ہے، اور یہ فیصلہ سرکل بکوڑ کی سیاست کا جو 6 مہینے بعد ہونے والا وہ انشاءاللہ آج یہاں پہ ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ یہی فیصلہ ہوگا جو فیصلہ آپ نے آج کیا ہے اور جس نظم و ضبط سے کیا ہے۔ میں اس کے لیے بھی آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، اور اپنے نوجوانوں کو اس حوصلے کی، ان کی جو سیاسی صلاحیتیں ہیں، جو انتظامی صلاحیتیں ہیں، اور جو اپنی جماعت کے ساتھ وابستگی، اپنی جماعت کے ساتھ استقامت اور اپنی جماعت کے ساتھ وفاداری کا جو عزم آپ کا آج میں نے دیکھا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ عزم مجھے کراچی اور لاہور اور پشاور اور کوئٹہ میں نظر نہیں آتا۔ اس وقت آپ نے مجھے کہا کہ میں فخر پاکستان، قائد جمہوریت، حقیقت یہ باتیں دونوں درست نہیں ہیں۔ پاکستان کا فخر صرف ایک ہی ہے، اور وہ ہے قائد اعظم محمد علی جناح، جس نے پاکستان ہمیں بنا کر دیا۔ وہ فخر ہے پاکستان کا کہ آج ہمیں آزاد وطن ملا ہے، اس کی محنت، اس کے جدوجہد کے نتیجے میں، اور جمہوریت کا تو میں سپاہی ہوں، میں اس کا قائد نہیں ہوں۔ یہ بڑی طویل جدوجہد ہے، 27 سال سے میرے جیسے لوگ جو اس ملک میں جمہوریت کو اس ملک کی بقا سمجھتے ہیں، ہم جدوجہد کر رہے ہیں، لیکن ہمیں افسوس اس بات کا ہے کہ جمہوریت کے نام پر ہر دفعہ پاکستان کے عوام کے حقوق پر ڈاکہ مارا جاتا ہے۔ 2008 میں انتخاب ہوئے، اس قوم نے بڑی قربانیاں دی، چترال سے لے کر کراچی تک گوادر تک لوگوں نے قربانیاں دی۔ پرویز مشرف کے اس سیاہ ترین دور سے انہوں نے اپنی نجات کے لیے لازوال قربانی دی۔ وہ قربانی اس لیے نہیں دی کہ ایک بار پھر پرویز مشرف کی پالیسیاں آصف زرداری کے نام پر وہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں قابض ہو جائے۔ یہ حکومت جو موجودہ حکومت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی بدترین حکومت ہم نے دیکھی ہے۔ اس سے پہلے بھی پیپلز پارٹی کی حکومت آتی رہی، لیکن وہ جب قیادت بے نظیر بھٹو کے ہاتھ میں تھی، وہ ایک سیاسی شخصیت تھی، انہوں نے غلطیاں بھی کی ہیں، ان کے اوپر بھی الزامات ہیں، انہوں نے اس ملک کے عوام کے ساتھ بڑی زیادتی بھی کی ہے، لیکن جو حشر آصف زرداری کے ہاتھوں پاکستان اور پاکستان کے عوام کا ہم نے دیکھا، یہ ہم تصور نہیں کر سکتے۔ یہ شرمناک بات ہے، آج پاکستان کے عوام کا جمہوریت کے نام سے ایمان اٹھ گیا ہے۔ یہ صحیح بات ہے، میں غلط بات نہیں کر سکتا ہوں۔ لوگوں کے دل میں اگر ہم اتر کے دیکھیں تو وہ کہتے ہیں اس جمہوریت پر لعنت بھیجی گئی۔ جو پیپلز پارٹی اور اس کی اتحادی جماعتوں نے اس ملک کے عوام کے ساتھ پچھلے 4-4.5 سال میں جو ظلم، کون سے ظلم ہے جو پاکستان کے عوام کے ساتھ بھی رہا گیا؟ جو مہنگائی ہے اس نے پاکستان کے عوام کی کمر کو توڑ کر رکھ دیا ہے۔ سفید پوش آدمی آج اپنی عزت نہیں بچا سکتا،
منہ چھپا کے پھرتا ہے، اپنے دوستوں سے بچتا ہے، کیونکہ وہ اپنی سفید پوشی کو بھی ظاہر نہیں کر سکتا اور اپنے حالات بھی کسی کے سامنے بیان نہیں کر سکتا۔ بے روزگاری آج ہمارا نوجوان جو تعلیم یافتہ ہے، ڈگری اس کے ہاتھ میں ہے، لیکن اس کے لیے نوکری کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ جو تھوڑی بہت ہی نوکریاں ہیں وہ پیپلز پارٹی اور اس کے ساتھیوں نے لاکھوں روپے میں بیچی شروع کر دی ہیں، اور ایک غریب آدمی کا بچہ جو انجینئر ہے، جو آئی ٹی اسپیشلسٹ ہے، جس کے پاس ڈگری ہے، وہ کیسے پیسے دے کر اس کو اپنی نوکری دے سکتا ہے؟ اور ملک میں جو اس وقت بجلی کا بحران ہے، اس نے ہماری ساری معیشت کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے، ہمارے کارخانے بند ہو چکے ہیں، مزدور بے روزگار ہو چکے ہیں، پیٹرول کے بم ہر روز گرائے جاتے ہیں، کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس دن پاکستان کے عوام کو ان کے پیٹھ کے اوپر جمہوریت کے نام پر کوڑے نہ مارے جاتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر جو پاکستان کو آج امریکہ کی غلامی میں ڈال دیا گیا ہے، یہ ہمارے لیے آنے والی حکومت کے، میں کہتا ہوں کہ یہ آصف زرداری تو چلا جائے گا، جس کے حوالی بھی چلے جائیں گے انشاءاللہ، لیکن آنے والے پاکستان کے جو حالات ہوں گے، جو لوگ انتخاب لڑ کے آئیں گے، وہ جو پاکستان ان کے حوالے ہوگا، مجھے فکر اس بات کی مجھے اس بات کی فکر ہے کہ اس پاکستان کو کیسے بچایا جائے گا، کیونکہ ان بدماشوں نے اس کے خزانے بھی خالی کر دیا، کرپشن کر کے لوٹ مار کر کے جو بچا کچا تھا وہ بھی لے کریں گے، اور ہماری معیشت تباہی کی طرف جا چکی ہے۔ بجلی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، گیس ہے تو وہ بند ہو رہی ہے، اور پاکستان آج امریکہ ہمارے سر پہ بیٹھا ہوا ہے، جب تک وہ ہمارے پڑوس میں افغانستان کے اندر موجود ہے، پاکستان کے اندر امن نہیں آ سکتا، اور پاکستان کی اسے نجات حاصل کرنے کے لیے کون لوگ اپنی نجات حاصل کرتے ہیں امریکہ کی غلامی سے؟ صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جو لوگ اپنی عزت اور آبرو کو مقدم رکھیں، جو صرف اپنے پیسے کو بچانے کے لیے اور کرپشن کے مال کو بچانے کے لیے امریکہ کی غلامی کرتے ہیں۔ میں سمجھتا کہ وہ پاکستان کے دوست نہیں، پاکستان کے دشمن ہیں۔ تو میں بات جو کہہ رہا تھا کہ وہ آنے والے وقتوں کی بات ہے۔ میں آپ کو پتا ہے کہ میں کبھی کسی کے اوپر سیاست میں الزام تراشی نہیں لگانا چاہتا، میرا نتیجہ نہیں ہے۔ ہمیں اس بات کی امید تھی کہ اس ملک میں پیپلز پارٹی اور اس کے حواریوں سے جو اس ملک کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں، ہمارے ملک کے عوام کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، اس کے نتیجے میں جو شاندار بات یہ ہوتی کہ پاکستان کی ساری محب الوطن قوتیں ایک پلیٹ فارم پر اکٹھی ہوتی، ان میں مسلم لیگ بھی شامل ہے، اس میں جماعت اسلامی بھی شامل ہے، اس میں پی ٹی آئی بھی شامل ہے، سارے شامل ہوتے جو پاکستان کو بچانے کا وقت ہے۔ لیکن یہی بات ہمیں افسوس سے دیکھنی پڑتی ہے کہ جن لوگوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ محب الوطن ہے، دراصل وہی پاکستان کو جو ٹوٹنے کا عمل ہے، جو پاکستان کی تباہی کا عمل ہے، اس میں پاکستان کے محب الوطن قوتیں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں کسی پہ الزام نہیں لگاتا، لیکن آپ کو یاد کروانا چاہتا ہوں کہ آج جو ایک سیاسی جماعت جو پی ٹی آئی جس کا نام ہے، وہ بہت اچھی جماعت ہوگی، ہم اس سے فکر نہیں ہے، اس کی لیڈرشپ بھی بڑی اچھی ہوگی، لیکن آپ کو میں بتا دوں کہ جو آپ کے عزائم ہیں وہ میں اپنے بزرگوں کو یاد کروانا چاہتا ہوں کہ جو 1970 میں پیپلز پارٹی کے لیڈر ذوالفقار علی بھٹو نے اس ملک میں ایک ناٹک کھیلا تھا، ایک تباہی کا عمل شروع ہوا تھا، جب وہ کہتا تھا کہ میں نے مزدور اور کسان کو زبان دی ہے، وہ زبان نہیں دی تھی اس نے، وہ اسے ان کے ہاتھوں میں چھڑا دیا تھا۔ وہ چھڑا کس بات کا تھا؟ یہ میرا بھائی فاروق صاحب میں میرے سامنے بیٹھا ہے، یہ پیپلز پارٹی کا جیلا رہا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ خفا نہیں ہونا میری بات سے۔ اس وقت کا پاکستان، میرے ان بزرگوں کو جو سفید ریش ہے ان کو یاد ہوگا، اور راجہ صاحب آپ بھی بوڑھے نہیں ہیں، آپ کو بھی یاد ہوگا کہ اس وقت اس ملک میں بڑے مضبوط معیشت تھی، اس ملک میں کارخانے دار تھے، اس ملک کے اندر نئے کارخانے لگتے تھے،
بجلی کی کمی نہیں تھی، روزگار تھا اور ایک عزت والا سماجی معاشرہ تھا جو اپنے بڑے کا احترام کرتا تھا اور بڑے اپنے چھوٹے کی شفقت کرتے تھے. آپ کو یاد ہے یہ نہیں یاد؟ لیکن بھٹو نے کیا کیا تھا؟ اس نے بھائی کو بھائی سے گھروں میں لڑایا، اس نے پاکستان کے کارخانوں پہ حملے کرائے، اس نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کیا اور نتیجے میں سارا ملک کارخانے دار پاکستان سے کارخانے چھوڑ کر چلے گئے، وہ امریکہ جا کر بیٹھ گئے، وہ دبئی